اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بہت ہی مختصر مضمون جس کا ہم اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، یہ جو کتاب ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر، اس کے صفحہ 81 سے جو چند صفحے ہم پڑھ چکے ہیں اس مضمون کے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدء الاسلام یعنی اسلام کے آغاز میں دو عظیم ترین حقیقتیں کہ جو سب سے زیادہ نمایاں تھیں وہ تھیں قرآن اور جہاد۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی جو جد و جہد ہے 23 برس کی، اس کو اگر دو الفاظ میں ہم سمرائز کریں گے تو وہ یہی ہے: قرآن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ لیکن ذرا ہم نے تفصیل پڑھی، اس میں یہ ہے کہ کچھ اگر کوئی ناقدانہ انداز میں کہے گا تو یہ بھی کہے گا کہ لفاظی بہت ہے، کوئی اگر ہمدردانہ انداز میں کہے گا تو یہ کہ ادبیت ہے، کہ جس چیز کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اس قرآن نے سب سے پہلے انسانوں کو اندر سے بدلا ہے، بلکہ پہلے تو چونکایا ہے۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اب یہ انداز خالص چونکانے کا انداز۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ انداز جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت۔ اب یہ سورتوں کے آغاز ہیں، یہ 3 سورتوں کے آغاز میں نے آپ کو سنائے۔ اذا الشمس كورت اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ یہ جو صورتیں ہیں ابتدا میں جو نازل ہوئی ہیں، یہ چونکا دینے والی تھی، اور ان میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ بعث بعد الموت، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت اور دوزخ۔ یہ گویا کہ دعوت نبوت کا نقطہ آغاز ہے، بات یہاں سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد جو آیات بینات مزید پھر نازل ہونی شروع ہوئیں، انہوں نے ذہنوں کو صاف کیا۔ یہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، اسے ایک بنانے والے نے بنایا ہے۔ وہ ایک ہے، جس خیر کا بھی تم تصور کرو گے، جس اعلیٰ صفت کا تم تصور کر سکتے ہو، وہ اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے۔ پھر یہ کہ مرنے کے بعد اس کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی ہے۔ اس نے جہاں تمہیں عقل دی ہے، سمع اور بصر کی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ تم خود علم حاصل کرو، وہیں یہ کہ ایک ہدایت کا سلسلہ بھی جاری کیا ہے تاکہ مختلف جو چوراہے آتے ہیں، دوراہے آتے ہیں، ان پر تم کہیں کسی غلط سمت پہ نہ مڑ جاؤ۔ یہ وحی ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، کتابیں ہیں، شریعت ہے۔ اب یہ ہے جو فکر انسانی جو ہے، اب اس پر استوار ہو گیا، جس کا نام ایمان ہے۔ جب ایمان اندر آ گیا، اب اس سے فطری طور پر جو غلط نظریات تھے، انسان سمجھ رہا تھا کہ بس ایسے ہی کائنات بن گئی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی، ایسے ہی بس ہم پیدا ہو گئے ہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی جواب دہی نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کچھ اور نتیجہ نکلنا چاہیے نا، پھر تو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، پھر تو یہ ہوگا۔ لیکن جب یہ جڑیں کٹ گئیں کہ نہیں، ایک خالق ہے، یہ کائنات مخلوق ہے، اس کا ایک خالق ہے، ہم جواب دیں ہیں، ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو خود بخود جو غلط اعمال تھے، غلط عادات، وہ خود بخود جھڑ جائیں گی، جیسے کہ پت جھڑ میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ عمل تزکیہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ تعمیر سیرت شروع ہوگی، تعلیم کتاب و سنت کے ذریعے سے۔
یہ ایمان جب اندر پیدا ہو گیا تو اب دوسری بات جو ہم نے سمجھی وہ کیا تھی؟ اس سے انسان کی اپنی باطنی شخصیت کے اندر ایک ٹکراؤ شروع ہوا، اس لیے کہ اس کا ایک حیوانی پہلو بھی ہے، اس کے اینیمل انسٹنکٹس بھی ہیں، اس کے اڈ اور لیبیڈو بھی ہے، اس کی لس ہیں، ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، امنگیں ہیں، اس کے لیے خارجی داعیات ہیں، دیکھتا ہے لوگوں کو اتنے بڑے محل میں رہتا ہے، لہذا کوئی حسرت ہی پیدا ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو زیادہ باہمت آدمی ہوگا، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی کوئی صلاحیت ہوگی، تو ایک ایمبیشن پیدا ہوگی کہ میں بھی اسی طرح رہوں، اسی طرح کماؤں۔ اور اگر کوئی بیچارہ کم ہمت ہوگا تو اس میں حسرت تو پیدا ہو جائے گی نا۔ تو یا وہ یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان حالات میں ایک طرف اندر ایمان ہے جو کہہ رہا ہے ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ اندر سے ایمان روک رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی جواب دہی تم نہیں کر سکو گے، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ خواہش نفس کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو گویا کہ ایک جہاد اندر شروع ہو گیا۔ جو جملہ میں نے کل نوٹ کرایا تھا پرسوں، جو بہت اہم ہے، کہ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کے کوکھ سے لازماً تصادم اور کشمکش یا کشاکش جنم لیتے ہیں۔ یہ اس کا گویا کہ یوں سمجھیے کہ مین تھیم سمجھیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو ایک تصادم پیدا ہوگا لازماً۔ وہ تصادم پہلے ہوا آپ کے اپنے نفس سے، نفسانی تقاضوں سے۔ یہ ہے جہاد کا پہلا مرحلہ، جس کو کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ سب سے افضل جہاد ہے، بلکہ اصل جہاد یہی ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں نہ کوئی تلوار استعمال ہو رہی، نہ کوئی لاٹھی استعمال ہو رہی، کچھ نہیں استعمال ہو رہا، وہ تو اندر ہی اندر ہے، جو کچھ ہے کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا۔ آپ کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے مجھے کیا پتا، اور میرے اندر کیا کچھ طوفان اٹھ رہے ہیں اور کس طریقے سے میں انہیں روک رہا ہوں، وہ آپ کو کیا معلوم۔ یہ تو اندر کی ایک کشاکش ہے، انسان کی شخصیت کا باطنی کارزار ہے، حق و باطل کی ایک کشمکش، خیر و شر کی ایک کشاکش ہمہ وقت جاری۔ پہلا مرحلہ اس کو سر کرنے کا ہے۔ اس کے بعد اب وہ جب اس کو کر لیا تو یہاں سے اب وہ جہاد باہر نکلے گا، معاشرے کے ساتھ جہاد شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے نفس کو تو رام کر لیا، قناعت کے اوپر آمادہ کر لیا، روکھی سوکھی کھانے پر آمادہ کر لیا، آپ کے اہل و عیال ہیں، اب انہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں پراٹھے کھانے کی۔ اب آپ نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کی بندش لگا لی، یہ کاروبار تو سودی ہے، یہ تو میں اب نہیں کروں گا، یہ ملازمت تو بینک کی ہے، یہ میں اب نہیں کروں گا، فرض کیجیے کچھ بھی ہے۔ اب اگر پہلے 20,000 آ رہے تھے، اب مشکل 6-7 ہزار کی کوئی ملازمت ملی ہے، تو اب تصادم وہاں شروع ہو جائے گا۔ گھر والوں سے آپ کہیں گے کہ بھائی اب تک میں بھی جہالت میں رہا، نہیں مجھے معلوم تھا، یا احساس نہیں تھا، یا ارادہ نہیں تھا، لیکن جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں اس میں تو پردہ ہے اور محرموں کی ایک لسٹ دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ہی ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تو نہیں ہے معاذ اللہ، وہ سورہ نور کے اندر پوری لسٹ دی ہے، تو کس لیے دی ہے کہ تم بے حجاب تو صرف ان کے سامنے آ سکتی ہو، اس کے سوا تو کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تم اپنے سگے بھتیجے کے سامنے آ سکتی ہو، میرے بھتیجے کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ ہے معاملہ۔ اپنے بھائی کے سامنے آ سکتی ہو، میرے بھائی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تصادم شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ سوشل تصادم ایک شروع ہوا۔ صرف ابھی جو یوں سمجھیے کہ اپنے ماحول میں وہ آدمی محسوس کر رہا ہے، اسے دوسروں کو نظر نہیں آ رہا کیا بیت رہی ہے اس پر، اس کے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ فرض کیجئے بیوی بیچاری مان گئی ہے، اس نے کر لیا ہے، اب وہ پوری برادری میں نکو ہوگی، اس کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اندیشے ہوں گے اب ہماری بچیاں کون لے گا اور ہمیں کون بچیاں دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آخر ہم داماد بن کر گھروں میں آئے اور بیٹھک میں بیٹھے گئے، گھر میں بھی نہ جا سکے، کوئی دکھ ہے بھلا موجودہ ماحول میں۔ تو یہ تصادم کا دوسرا مرحلہ ہے، معاشرے کے ساتھ تصادم۔ اس میں یہ ہے کہ ایک انسان اگر خود داعی کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے تو اس میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیسٹ ڈیفense از آفینس۔ اگر آپ داعی بن کر کھڑے ہو گئے تو لوگ ذرا آپ سے بچ کر رہیں گے، ورنہ آپ کو اوور پاور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ خود کھڑے ہو جائیے اس کے لیے داعی بن کر۔ تو دعوت الی اللہ اور دعوت الی الدین، دعوت الی سبیل رب،
ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. یہ دعوت جو ہے یہ سب سے بڑا ڈیفنس ہوتا ہے کہ آپ خود جب بن کے کھڑے ہو گئے تو اب خود لوگ جو ہے کرنی آپ سے کترائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ کو آ کے وہ آپ سے پھر بحث کریں اور آپ کو جو ہے وہ اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس کے بعد یہ جہاد جائے گا آگے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، زمین اس کی ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے. کسی اور نے اپنی خدائی کا تخت جما رکھا ہے، اپنی شہنشاہی کا جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اپنی حاکمیت کے مدعی ہیں، باغی ہیں. یہاں سے ہو کر وہ جہاد قتال تک پہنچ گیا. یہ ہیں دو چیزیں جس کو میں نے ایک ڈائیگرام کی شکل میں پیش کیا تھا کہ بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار. اصل میں تو لفظ تین ہونے چاہیے: قرآن، ایمان، جہاد. قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومن تو ہے ہی صرف وہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت دل میں پیدا ہو گئی. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں جان اور مال سے. تو عظیم ترین حقیقتیں تین: قرآن، ایمان، جہاد. لیکن ایمان تو اندر ہے، نظر نہیں آتا. تو عالم خارجی میں دو سمبلز ہیں اسلام کے، وہ قرآن اور جہاد، قرآن اور تلوار. اسی پر پھر وہ میں نے نظم آپ کو، کیونکہ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں شاید اس سے زیادہ عمدہ جذباتی انداز میں شاید دنیا میں کبھی بات نہ آئی ہو. قرآن اور تلوار یہی دو چیزیں ہیں. اور یہی اس قصر النساء بیگم شاید نام تھا ان کا، ہے شرف النساء بیگم، اس کی وصیت تھی اپنی والدہ کو کہ میری قبر پر بھی یہ دونوں چیزیں رکھ دینا. اب ہم چل رہے آگے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ دونوں چیزیں کچھ بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں، کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ فور گراؤنڈ میں آ گئیں. اس کا بنیادی سبب جس کے لیے میں نے تین الفاظ استعمال کیے تھے: لاجیکل، نیچرل، انیویٹیبل. وہ سبب صرف اس کو سمجھانا جو ہے اس مضمون کا اصل مقصد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، یہ صفحہ 84 پر تیسرا پیرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام کی نشأت اولا یا غلبہ دین حق کا دور اول بلا شبہ، بلا شائبہ ریب و شک نتیجہ تھا صحابہ کرام کے تعلق قرآن اور جذبہ جہاد کا. لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی، ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی. دیکھیے، ایک ہے تحریک، انقلابی جد و جہد. یہ جب کامیاب ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا وجود میں آئے گا؟ ایک سلطنت، ایک مملکت، چاہے وہ خلافت ہے لیکن بہرحال اس کی حیثیت جو ایک مملکت اور سلطنت کی ہے نا. اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا، لاجیکل اینڈ نیچرل. اس لیے کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین اور اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے، جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے، باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں رہتا. گویا بقول علامہ اقبال، بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. Who is a Muslim؟ اب ایمان کا مسئلہ ٹوٹ گیا، وہ تو آپ کے قلب میں ہے یا نہیں ہے. سلطنت اس سے بحث نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کوئی آلہ تاحال بھی ایجاد نہیں ہوا 1400 برس قبل، تو خیر چھوڑیے، آج بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ تب معلوم کر سکے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں. اب کیا کریں گے؟ آپ کی ایک ریاست ہے، حکومت ہے، اس میں اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ اور اس میں ظاہر بات ہے کہ سارا دار و مدار کچھ ظاہر پر ہوگا. جو کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی پابندی کا مسلمان
ہو سکتا ہے وہ کوئی سپاہی ہو، ہندوستان سے ہندو آتے ہیں، ختنہ کرا کے آتے ہیں، داڑیاں بڑھا کے آتے ہیں، قرآن یاد کر کے آتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی پکڑے گئے کئی سال سے بارڈر کی مسجدوں میں، کئی ان علاقوں میں کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے مسجد میں امامت کر رہے ہیں، سپاہی ہندو ہے، کیا پتا۔ لیکن ریاست اس سے بحث نہیں کر سکتی، قانون اس سے بحث نہیں کرتا۔ You will have to accept a person as a Muslim اگر وہ کلمہ شہادت ادا کر رہا ہے، نماز روزہ حج ادا۔ ہاں اگر وہ پکڑا گیا ہے جرم میں تو آپ سزا دیجیے، اگر مسلمان نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹیں گے آپ، اسی طرح اگر وہ پکڑا گیا ہے، ثابت کر دیا آپ نے کہ یہ سپاہی ہے تو پھر اسے سزا دیجیے، لیکن اس وقت تک تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں مانتا کہ تم مسلمان ہو۔ How can you deny it? You can't. گویا کہ اب ایمان گیا پس منظر میں، اسلام آ گیا سامنے۔ It's a very fundamental change، بہت بنیادی بحث، بڑی اسینشل تبدیلی۔ پھر نوٹ کیجئے اسے، اس لیے کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین و اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے، جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے، جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے، باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ گویا بقول علامہ اقبال بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ مزید برآں اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے، جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مکارم اخلاق یا مواعظ حسنہ کو۔ A society and a state, basically, they are run on the basis of the laws. مورل جو تعلیم ہے اس پر کوئی قانون دنیا میں چلا ہی نہیں آج تک۔ مورالٹی کی بنیاد پر تو کوئی ریاست قائم نہیں ہوتی، قانون پر ہو۔ گویا کہ اب وہ مورالٹی اور احسان اور تقوی یہ بھی پس منظر میں، قانون آگے۔ دس از لا، قانون کا تقاضا یہ ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک بہت متقی ہے، تہجد گزار ہے، ایک پنج وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتا یا گنڈے دار پڑھتا ہے، لیکن باپ فوت ہوگا تو برابر کا حصہ ملے گا انہیں وراثت کے اندر۔ قانون ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ اس میں تو جو بہترین میں چاہوں گا کہ آپ حضرات یاد کر لیں، امام ابو حنیفہ کا ایک قول کہ جو قانون اسلامی کی اور فقہ اسلامی کی بہت بڑی بنیاد ہے، المسلم کفو لکل مسلم۔ مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا کفو ہے۔ کفو کہتے ہیں برابر کا ہونا۔ یہ لفظ جو ہے سورہ اخلاص میں آیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ کا ہم پلہ برابر کا کوئی نہیں۔ مسلم یہاں مومن کا سوال نہیں ہے، مسلم۔ سوسائٹی از بیسڈ آن اسلام، ناٹ ایمان۔ The state is based on Islam, not on Iman. I want to be more categorical تاکہ کوئی شک و شبہ رہے نہ۔ معاشرہ اور ریاست اس کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا معاملہ آخرت میں آئے گا، وہاں اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایمان ہے تو آپ کی حیثیت ہے اللہ کی اس عدالت کے اندر، اور اگر نہیں ہے تو چاہے دنیا میں آپ بہت بڑے لیڈر بنے پھرتے ہوں، بہت بڑے عالم اور مفسر بنے پھرتے ہوں، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور لیگل لیول پر المسلم کفو لکل مسلم۔ حتیٰ
حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتا. اب ایک جملے کے اندر بڑی ایک داستان پنہا ہے اس میں. قصاص اور عفو. عفو یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں، کسی نے آپ پر کچھ زیادتی کی معاف کر دیں. یہ ایک مورل ٹیچنگ ہے، اخلاقی تعلیم ہے. وَإِن تَعْفُوا، ابھی آپ قریب ہی پہنچ گئے انشاءاللہ، سورہ تغابن پڑھیں گے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 3 الفاظ لائے گئے ساتھ ساتھ. عفو، اگر تم معاف کرتے رہو، چشم پوشی سے کام لو، بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، انسانوں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، زیادتیوں کو معاف کیا کرو. ایک قصاص ہے، بدلہ لو. دوسری طرف قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ کو آیت ملے گی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے. اب یہ دو چیزیں کہا جا سکتا ہے کنٹراڈکٹری ہے. ایک طرف عفو کی تلقین ہو رہی ہے اور دوسری طرف قصاص کی تاکید ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو ریزالو دس کنٹراڈکشن؟ عفو انڈیویجول لیول پر ایک اسپرچول ایمینسیپیشن کے لیے ذاتی طور پر آپ نے کسی کو معاف کر دیا، آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے اور معاف کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ بدلہ لینے کی قدرت ہی نہیں رکھتے تو قہر درویش بر جانے درویش معاف کرنا ہی پڑے گا، اور کیا کریں گے آپ؟ جس نے آپ پر زیادتی کی ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو معاف ہی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ وہ تو قہر درویش بر جانے درویش ہے، اس سے بحث نہیں ہو رہی ہے. بحث ہو رہی ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں نہیں لے رہے. آپ کے اندر بھی ایک اخلاقی ترفع پیدا ہوگا، روحانی ترقی پیدا ہوگی. اس کے اندر بھی امکان ہے کہ شاید اسے بھی کوئی شرم آ جائے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس نے مجھے معاف کیا ہے، شاید اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن دوسری طرف اس کا بھی تو امکان ہے کہ اس کو آپ نے معاف کر دیا، اب وہ کسی اور پر زیادتی کرے گا. یو آر انکریجنگ ہم. لہذا ٹو کرب، وہ جسے کہتے ہیں کہ ایول جو ہے تو نپ دی ایول ان دی بڈ. اگر کسی نے تھپڑ آپ کے لگایا ہے اور آپ نے جوابی تھپڑ رسید کر دیا تو اب دوبارہ وہ 10 دفعہ سوچے گا کسی اور کو تھپڑ مارنے سے پہلے. اور اگر آپ کو تھپڑ اس نے مارا اور آپ نے معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے خلاف بھی یہی اقدام کرے. معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بدلہ لیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اسی لیے اسلام کی جو سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، نہایت سخت ہیں. اور انہیں اگر کوئی وحشیانہ کہتا ہے تو لفظ کے اعتبار سے میں اسے غلط نہیں کہوں گا. کا ہاتھ کاٹ ڈالنا کوئی کم وحشیانہ سزا ہے؟ کسی زانی کو مار مار کے پتھر، ایسے نہیں کہ ذرا جھٹکا لگا اور ایک پھانسی دی اور جھٹکا لگا اور گیا آدمی، اس میں اسے کیا تکلیف ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. بجلی کسی چیئر پر بٹھایا اور کرنٹ گیا اور ایک دفعہ جرجری آئی ہوگی بس خلاص، اس کے بعد اس کو کیا نہیں، پتھر مارو، رجم، مار مار کر پتھروں سے ہلاک کرنا، اس سے زیادہ وحشیانہ سزا کوئی نہیں. لیکن ہے، اسلام میں ہے. اس لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے کہ ایک کا ہاتھ کٹے 1000 کو جو ہے سبق ہو جائے، معاشرہ پاک ہو جائے گا. ایک رجم ہو جائے گا، پھر یہ ہے کہ لاکھوں کی جو ہے وہ ان کے اندر جھردری آ جائے گی کہ ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنی. ایگزمپلری، بلکہ یہ کہ معاشرے سے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ہے اس کا فلسفہ. تو عفو اور قصاص، عفو ایک مورل ٹیچنگ ہے، قصاص ایک معاشرتی اور تحفظی حفاظتی معیار ہے. ان دونوں کے تقاضے بہت بظاہر جدا ہیں، لیکن یہاں پر قصاص جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ قانون کے اندر آ کر قانون میں پکڑا گیا، سزا دینی ہوگی. حضور نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. وہ فاطمہ نام ہی کی ایک عورت تھی، بنو مخزوم کی. بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے کہ جو بہت طاقتور تھا اور ابو جہل کا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی ایک خاتون تھی فاطمہ، نام فاطمہ ہی تھا. چوری کی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا.
لوگوں نے کہا کہ پورے قبیلے کی بہت شریف گھرانہ ہے، بہت اونچا گھرانہ ہے، یہ تو ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ تو حضرت انس اس وقت چونکہ حضور کے خادم تھے، ان کے ذریعے سے کہلوایا، کہیں ذرا کو سفارش کرو بھائی۔ تو حضور نے یہ فرمایا، اب میں بھول رہا ہوں یہ حضرت انس کا معاملہ یا حضرت اسامہ کا ہے؟ جی حضرت اسامہ جو پوتے کے مانند تھے، اس لیے کہ حضرت زید کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا ابتدا میں، منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، لیکن اس وقت حضور نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو اسامہ، پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب عام آدمی جرم کرتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، اور جب کوئی اونچے لوگ جو ہیں وہ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اس لیے قومیں ہلاک ہو گئی۔ واللہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کٹے، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے قانون۔ دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہوں، اب دیکھیے سلطنتیں اور مملکتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، نیشنل اینڈ آئیڈیولوجیکل۔ ایک چیز مشترک ہے، اسلام جو ہے سلطنت بناتا ہے وہ آئیڈیولوجیکل ہے، نیشنل نہیں ہے، لیکن بہرحال جیوگرافیکل باؤنڈریز تو ہوں گی نا اس کی۔ خلافت راشدہ کی بھی سرحدیں تو تھی نا، آخر عالم واقعہ میں تو اس کی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہوں گی۔ تو سلطنت اور مملکت خواہ وہ قومی ہو خواہ نظریاتی ہو، اس کی اب پریفرنس کیا ہوتی ہے؟ اپنی سرحدوں کی حفاظت، اور بس پڑے داؤ لگے جو بھی بات کہہ سکیں آپ، تو اس حدود کی توسیع، یہی ہوگا۔ دوسری طرف سلطنت اور مملکتوں کو خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہوں، اصل سروکار اپنی حفاظت و مدافعت سے ہوتا ہے۔ اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں، اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر۔ جن حضرات کا کنٹمپرری ہسٹری پر کچھ ان کی نگاہ ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ کمیونزم کو بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ Communism was an ideological movement, ideological revolution، ایک فلسفہ تھا مارکسزم کا، نیشنل نہیں تھا، کسی قومیت پر نہیں تھا، بلکہ نظریات ہیں۔ روس میں انقلاب آیا، اب روس میں ظاہر بات ہے اس سے ایک مملکت بنی، اس مملکت کی حفاظت، اس مملکت کی مصلحتیں اب یہ ان کے سامنے، ان کو پرائمری حیثیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ چینیوں نے جو سب سے بڑا الزام لگایا تھا رشین قیادت پر، وہ ریویژنزم کا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب رشین نیشنلزم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کا نظریاتی رول ختم ہو گیا ہے، اٹ ہیز چینج انٹو رشین نیشنل۔ یہ تھا چارج جو چائنیز قیادت نے، ماؤ زے تونگ اور چو این لائی، ان کا رشیا کے خلاف تھا۔ اس لیے کہ پہلے تو چائنا جو اصل مارکسزم کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے، جیسے اسلام کا فلسفہ ہے، حق کا باطل کے ساتھ کیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ حق باطل کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتا، نو کمپرومائز۔ چائنا نے کہا یہ ڈیٹینٹے کے معنی کیا ہے؟ دیتانت۔ ڈو یو ایکسپٹ کیپٹلزم؟ اگر میں اور آپ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں کسی درجے میں، گویا کہ آپ نے تسلیم کر لیا، تو آپ نے گویا کہ اپنے نظریے کی کمزوری کا ثبوت دیا ہے۔ دیتانت کو انہوں نے کہا تھا ڈیٹینٹے، DETENTE، ڈیٹانت، جس کو ویسے دیتانت کہتے ہیں اردو میں۔
اور جس کو پھر کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس. کیا حق و باطل ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں؟ وہ حق نہیں ہے جو باطل کے وجود کو گوارا کر لے. اگر وہ گوارا کر رہا ہے تو اپنے حق ہونے میں گویا کہ اسے خود شبہ ہے. یہ ہے خالص نظریاتی بات. عالم واقعہ میں آئے تو کیا کریں گے؟ کرسچو نے کہا تھا نا کہ یہ پیپر ٹائیگر نہیں ہے. امریکہ جو ہے ٹائیگر تو پیپر کا ہے لیکن اس کے دانت جو ہے وہ ایٹمک ہے. خوف ماننا پڑا. اٹس اے پیپر ٹائیگر بٹ اٹ ہیز ایٹمک ٹیتھ. تو یہ جو پچھلی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر کوئی ذہنوں کے اندر رہی ہو کسی کے، ظاہر بات ہے کہ اکثر کے تو نوجوانوں کو تو کیا پتا یہ میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ تاریخ انسانی میں نظریاتی مملکت ایک ہی قائم ہوئی تھی اسلام کی، اور دوسری قائم ہوئی ہے کمیونزم کی. باقی نظریات کی مملکت کوئی کام نہیں. باقی تو یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کا بھینس. طاقتور قبیلہ ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ سطح مرتفع کے علاقوں میں جہاں ڈیزرٹ بھی ہو، یہ عجیب کمبینیشن آپ کو نظر آئے گا کہ سطح مرتفع بھی ہے، پلیچو ہے، اور ڈیزرٹ بھی ہے. یہاں پر لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی سخت زندگی کے عادی ہوتے ہیں. کھانے کو مشکل سے ملتا ہے، پانی جو ہے عورتیں کئی میل سے بھر کے لاتی ہیں، تب وہ پانی کہیں جو پینے کے لیے ہوتا ہے، کھانے کو کچھ ہوتا نہیں. تو یہاں پر پوٹینشل ریزروائرز جو ہیں وہ بنتے رہے ہیں کہ ہیومن پوٹینشل ڈیولپ ہوتا ہے وہاں. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. اب ان میں جو وہ ہیومن پوٹینشل ہوتا ہے وہ پھر جو ہے حملے کرتے ہیں، اور جو سیٹلڈ سیویلائزیشنز ہوتی ہیں وہاں کے لوگ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں. بھئی ہل چلانا ہے، بیلوں کے پیچھے اس کی دمیں مروڑنی ہے. شمشیر بازی تو اب رہی نہیں، گھڑ سواری کہاں رہی. صبح اٹھے، بیل لیے، بیلوں کی جوڑی لی اور چلے گئے، وہ جا کر اس کا ہل چلا. مشقت میں یہی رہ گئی نا، اور کیا رہ گئی. لہذا وہ شمشیر زنی اور وہ تلواریں چلانا اور گھڑ سواری وہ تو کم ہو جاتی ہے. لہذا وقتاً فوقتاً اب یہ الفاظ جو ایچ جی ویلز کے ہیں، شاورز آف ہیومن پوٹینشل کمنگ آؤٹ آف دیز ریزروائرز. ایک ریزروائر عربین ڈیزرٹ کا رہا ہے، ایک ریزروائر صحرائے گوبی، اور یہ اس کا جو علاقہ ہے منگولیا کا. ہنز نکلے، اٹیلا نکلا، مغل نکلے، ہلاکو نکلا، تاتاری، سب یہیں سے آئے. اور یہ جو دریاؤں کی سرزمین ہے، یہ سندھ کی سرزمین ہے، یہ گنگا اور جمن کی آباد. اب یہاں لوگ آرام سے رہ رہے ہیں. یہ آتے ہیں اور آ کے انہیں آسانی سے زیر کرتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں، خود سیٹل ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ خود کمزور ہو جاتے ہیں. اب کوئی اور نیا قبیلہ وہاں سے اٹھتا ہے، وہ آتا ہے، وہ مار دھار کرتا ہوا آتا ہے، وہ ان کو کھدیڑ دیتا ہے. اور پھر آ کے جب یہ دس از دی ہسٹری، ہیومن ہسٹری ہیز بین گوئنگ لائک دیٹ. آئیڈیالوجیکل ریولیوشن اور اس کی بنیاد پر ایک سٹیٹ یا قائم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یا پھر کمیونزم کے ذریعے سے یہ روس میں قائم ہوئی. لیکن وہی بات جو میں یہاں گنوا رہا ہوں کہ جب تک وہ ایک موومنٹ ہے، ریولیوشنری اسٹرگل ہے، اس کے لیے محنت ہے، تو ایمان، قرآن اور جہاد. اب جب وہ ریاست بن گئی تو اسلام، قانون، سرحدیں، ان کی حفاظت، یہ چیزیں جو ہیں اب یہ پرائیورٹی گین کریں گی، اور وہ حقائق جو ہیں وہ لازماً بیک گراؤنڈ میں جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور یعنی ایمفیسس، ناؤ دیر واز اے شفٹ آف ایمفیسس. یہ میں نہیں کہتا کہ قرآن بالکل ختم ہو گیا معاذ اللہ. اصل نوٹ کیجئے کہ اصل جو فرق پڑتا ہے وہ شفٹ آف ایمفیسس کا ہے. پہلے زور کس چیز پر تھا، اب زور کس چیز پر ہے. پہلے پرائرٹی نمبر 1 کیا تھی، اب پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے. جو پہلے 1 تھی وہ 2 ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار اور شہادت پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا. اب یہ 3 الفاظ 3 کے مقابلے میں آئے ہیں، پلیز نوٹ دم.
ایمان کے بجائے اسلام، یقین کی بجائے شہادت، اقرار، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی شہادت ہے۔ بولے الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ بلکہ ایک شخص ابھی اقرار باللسان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابھی تو کوئی نماز کا وقت آئے گا، نماز سیکھے گا، نماز پڑھے گا، فرض کیجئے فجر کے بعد وہ ایمان لایا تو ظہر تک تو ابھی کوئی نماز فرض نہیں نا اس پر، مسلمان تو ہے نہ، اس نے کوئی نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا، مسلمان تو ہو گیا۔ اسلام کا تو دار و مدار ہی کلمہ شہادت پر ہے۔ اب آج بھی لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، وہ تو یہ اسلامی قانون ہوگا تو انہیں سزا دی جائے گی، تعزیرات ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے جیل میں ڈال دیا جائے جب تک توبہ نہیں کریں گے، عہد نہیں کریں گے کہ نماز پڑھیں گے اس وقت تک چھوڑا، لیکن یہ کہ بہرحال دے ریمین مسلمس، چاہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کافر تو اس وقت ہوگا جب وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں نماز کو، اگر وہ نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے، لیکن اگر وہ مانتا ہے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، حلال حرام کو، بنیادی چیزوں کو، تو وہ مسلمان تو ہے، چاہے عمل کچھ بھی ہو اس کا۔ انہیں زنا کی ہے رجم کر دیجئے، لیکن رجم کرنے کے بعد بھی اس کی نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ تھا وہ مسلمان، تو کافر تو نہیں ہو گیا۔ چوری کی ہاتھ کاٹ دی۔ تو ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربع ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی گئی۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، ادلہ اربع، اربع کسے کہتے ہیں؟ چار، اور ادلہ جمع ہے دلیل کی، تو دلیل ہے، یہ ہے اصل میں فور سورسز آف اسلامک لا۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، کنسنسس۔ خضر، یہ ساری محنت میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ قیاس، انالوجی، اسلامی قانون کی 4 سورسز ہیں۔ پہلا قرآن، دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے اجماع، اور یہاں اس سے مراد ہے اجماع صحابہ اور خاص طور پر خلفائے راشدین۔ وہ سب لوگ اگر کسی چیز پہ جمع ہو گئے ہیں تو وہ بھی ایک دلیل ہے۔ اور چوتھے پھر قیاس ہے، اجتہاد اس سے چلے گا، ان تینوں کے ساتھ اس سے پھر انفر کرتے چلے جائیں گے، تو یہ 4 ہے۔ تو اب قرآن تو 4 میں کی ایک ہی شے ہوئی نا، یکے از ادلہ اربع۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ قرآن مجید میں یہ سوچئے کہ قانونی تعلیم ہے کتنی۔ اگر تمام آیتیں جن میں کہ قرآن مجید میں جن میں سے احکام نکلتے ہوں وہ جمع کی جائیں تو شاید 2 پارے بھی نہیں بنیں گے۔ 1/15 پارٹ آف دی قرآن۔ جب ساری نگاہ قانون پر جم گئی تو قانون میں میکسیمم حصہ سنت کا ہے، قرآن کا حصہ بہت تھوڑا سا ہے، اور قرآن کا 14 parts out of 15 they become irrelevant۔
This is the inevitable result of the change of conditions. Quran became irrelevant. ایمان کی بحثیں کر رہا، ایمان تو ہمیں حاصل ہے، باقی ساری انبیاء کی کہانیاں سناتا ہے بار بار، وہ ایک دفعہ پڑھ لی جائیں کافی ہے۔ اصل اہمیت کس بات کی؟ بھائی کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا قانون ہے، کیا شریعت ہے، کیا حکم ہے، کیا فرض ہے، کیا نہیں ہے، وہ حصہ قرآن کا ہے زیادہ 1/15۔ 14 out of 15 parts they go out of focus, at least out of focus, and out of mind, out of sight, out of mind, out of focus, out of focus, out of sight, out of mind, and they became irrelevant. پھر پڑھیے اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمفیسس ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار و شہادت پر، اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی، اور کتاب قانون اور یک ازد اللہ اربعہ ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی۔ اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو 4 میں کے 1 کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا۔ یہاں یہ اکبر الہٰبادی کا ایک شعر ہے، صوم ہے ایمان سے ایمان غائب، صوم گم، قوم ہے قرآن سے قرآن رخصت، قوم گم۔ یہ قوم کا لفظ نہیں، گم کا لفظ وہاں سے دیا، پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا، اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا۔ اب یہ ذرا ایک نیکسٹ سٹیپ ہے اس کا، سمجھ لیجئے، پہلے اس کو اچھی طریقے سے نشین کر لیجئے کہ جب اسلام مملکت کے دور میں داخل ہو گیا تو 3 چیزیں اس کے نتیجے کے طور پر، کہ ایمان کے بجائے اسلام، باطن کے بجائے ظاہر، یقین کے بجائے اقرار، شفٹ آف ایمفیسس یوں ہوا۔ اور قرآن مجید رفتہ رفتہ چونکہ ساری توجہ ہو گئی ہے اب قانون پر، قرآن کا بہت کم حصہ قانون پر مشتمل ہے، اور قانون کا بہت کم حصہ قرآن سے ماخوذ ہے۔ یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ قانون کا تو بیشتر حصہ حدیث سے ہے، سنت سے ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال کافی ہے، قرآن نے کہیں بھی نماز کی حیث بتائی نہیں۔ ارکان اسلام میں سے شہادت، کلمہ شہادت کے بعد عظیم ترین رکن کون سا ہے؟ الصلاۃ و عماد الدین۔ اور اس صلاۃ کی بھی نہ 5 اوقات تعین کے ساتھ قرآن میں ہے، نہ رکعتوں کی تعداد کہیں دی گئی ہے، نہ ان کے اوقات معین کیے گئے ہیں۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، عصر کا کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، فجر کا کب شروع ہوتا ہے، کب نہیں، نو ریفرنس واٹس ایور۔ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، عصر میں 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں، کہاں ہے؟ ایک رکعت میں ترتیب کیا ہے؟ آپ کو قرآن میں قیام کا ذکر مل جائے گا، سجدے کا مل جائے گا، آپ کو رکوع کا ذکر مل جائے گا، ورکعوا مع الراکعین، لیکن کیا ترتیب ہوگی؟ قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قیام ہے۔ کیوں نہیں رکوع سے سیدھے چلے گئے سجدے کے اندر؟ زیادہ لاجیکل بات ہوگی یہ کہ اس سے سمجھیے کہ ایک خاص نہج پر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، پہلے رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، یہ کھڑے ہونا ہے، پھر سیدھے ہونا ہے، پھر یہ کہ ایک رکوع میں رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہیں، کیوں؟ یہ ساری چیز کہاں سے ملتی؟ سنت سے۔ ساری بحثیں تو سنت سے ہوں گی۔ اب نماز کی کون سی بحث ہے جو قرآن سے لے کے آئیں گے آپ؟ لہذا اب سارا جو ہے قرآن جو ہے پس منظر میں، اور ساری توجہات کس پر مرکوز ہوئی؟ حدیث اور فقہ پر۔ فقہ اصل میں ان 2 چیزوں کا نام ہے۔ یہ حدیث اور سنت ہے۔ البتہ سنت اور حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو ذرا آج اگر بس سمجھا دوں آپ کو تو شاید مفید رہے گا۔ سنت کہتے ہیں حضور کی پریکٹس کو، حضور کے طریقے کو۔ سنت کو معلوم کرنے کے لیے
sources of the knowledge of Sunnah are, number one, continuity of the practice. اسے کہتے ہیں تعامل. عمل یعنی حضور کو دیکھ کر عمل کیا صحابہ نے، صحابہ کو دیکھ کر عمل کیا تابعین نے، تابعین کو دیکھ کر عمل کیا تبع تابعین نے. تو اسے کنٹینیوٹی آف پریکٹس فرام ون جنریشن ٹو ادر بائی دیئر آبزرویشن. This is the more primary source of knowing the Sunnah of the Prophet. Hadith is the secondary source. Written record. Written record بہت بعد میں ہوا ہے. یہ جو منکرین حدیث نے جو ڈیرے لگائے ہیں جن دلائل پر، تو بات صحیح ہے کہ ریٹن ریکارڈ، پھر اس ریٹن ریکارڈ کی چھان پٹک، اس کے اندر صحیح غلط، لوگوں نے غلط حدیثیں بھی گھڑ دیں. 2 لاکھ حدیثوں میں سے 6,000 منتخب کی ہیں امام بخاری نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,94,000 کو ریجیکٹ کیا انہوں نے. تو آخر کوئی بات تھی نا. لیکن یہ کام تو ہو رہا ہے دیر میں. بٹ دس ریئل سننا از دی ون ٹرانسمیٹڈ تھرو دی کنٹینیوٹی آف پریکٹس. اصل میں یہی ہے چکر جو ہمارے ہاں اہل حدیث اور حنفیوں میں یا دوسرے جو ہیں ان میں جو چلتا ہے. اہل حدیث نے آ کر پرائمری اہمیت جو ہے حدیث کو دے دی ہے، جبکہ ہمارے فقہا جو ہیں ان کے نزدیک پرائمری حیثیت حدیث کی نہیں ہے. پرائمری حیثیت جو ہے وہ تواتر عمل کی، امت کا تواتر عمل. بہرحال یہ چیزیں اس وقت کی ہماری گفتگو میں یہ صرف سیکنڈری بات تھی. میں نے صرف آپ کو بتا دی فرق کیا ہے. سنت اور شے ہے، حدیث اور شے ہے. حدیث سنت کے معلوم کرنے کے ذرائع میں سے ایک ہے. جیسے آج کل بہت اہمیت ہے اس بات کے سمجھنے کی کہ ریاست اور ہے، حکومت اور ہے، اسٹیٹ اور ہے، گورنمنٹ اور ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ در حقیقت ریاست کو چلانے کا ایک ادارہ ہے. ون آف دی 3 پلرز آف دی اسٹیٹ. دوسرے اسٹیٹ کے لیجسلیچر ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے. ایگزیکٹو گورنمنٹ کی شکل اختیار کر لے گی. تو گورنمنٹ اور چیز ہے، اسٹیٹ اور چیز ہے. ریاست اور شے ہے، حکومت اور شے ہے. اسی طرح سنت اور شے ہے، حدیث اور شے ہے. حدیث از ون آف دی مینز آف نوئنگ دی سنہ آف دی پروفٹ. ون آف دی 2 کہہ رہا ہوں. ویسے یہ کہ میں سے پرائمری کون سی ہے، سیکنڈری کون سی، اس بحث کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے. اہل حدیث نے آ کر حدیث کو پرائمری بنا دیا ہے، جبکہ یہ تمام جو ہمارے سابق جو فقہا تھے، اب ظاہر بات ہے امام ابو حنیفہ کے زمانے تک تو ابھی حدیثیں اس طریقے سے جمع ہوئی نہیں تھی. امام بخاری تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اس وقت جو اصل سنت تھی وہ در حقیقت جو کنٹینیوٹی، جو حضور کے صحابہ نے حضور کو دیکھ کر عمل کیا، پھر صحابہ نے ان کو دیکھ کر پھر تابعین نے عمل کیا، تابعین کو دیکھ کر تبع تابعین نے عمل کیا. یہ کنٹینیوٹی آف دی پریکٹس، تعامل صحابہ. اینی ہاؤ توجہات حدیث اور فقہ پر مرکوز ہو کر رہ گئی. اب اس کا تھرڈ نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں، جب قرآن آؤٹ آف فوکس گیا تو قرآن مجید کے اندر حکمت بھی تھی، قرآن مجید کے اندر تزکیے کی چیزیں بھی موجود تھیں، قرآن کے اندر سوشولوجی بھی تھی. یہ ساری چیزیں بھی اگر قرآن ہی پر فوکس رہتا تو یہیں سے ڈگ آؤٹ کی جاتی. لیکن جب قرآن آؤٹ آف فوکس ہو گیا تو اب یہ نتیجہ پڑھیے. ستم بالائے ستم یہ کہ علم اور حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا، اسے پر کرنے کے لیے مصر اور یونان کے جانب سے فلسفہ و منطق کی آندھیاں آئیں. A vacuum was created. When Quran faded into the background, when it no more remained the focus of the attention of the ummah, focus of the attention became the hadith and the sunnah and fiqh. سارا جو ہے اس پر توجہات اس پر ہو گئی. قرآن فوکس سے باہر گیا تو علم اور حکمت، دانائی،
وزڈم. اب یہ چیزیں تزکیہ، یہ چیزیں جو ہے اس کے میدان میں بھی خلا پیدا ہوا. اور یہ آپ کو معلوم ہے جہاں کہیں بھی ہوا کا دباؤ کم ہو باہر سے آندھیاں آتی ہیں، جھکڑ آئیں گے، سائیکلون آئیں گے، اس لیے کہ ڈپریشن ہے، ہوا کا دباؤ کم ہو گیا. تو اب اس کے بعد حکمت ہم نے سیکھی یونان سے، تصور ہم نے سیکھا مصر سے. یہ مصر سے کیوں کہا گیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. دیکھیے یونان میں سقراط بابائے فلسفہ، افلاطون اس کا شاگرد، اور ارسطو اس کا شاگرد، یہ تو یونان میں رہے. افلاطون کا ایک پلوٹائنس، یہ اسکندریہ کے اندر اس کا ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے مصر میں ڈیولپ ہوا. تو فلسفہ اور منطق یہ تو یونان سے آئے، اور تصوف اور روحانیت یہ نیو پلیٹونزم، نو افلاطونیت، حکیم فلاطینوس. ان دونوں کا حملہ ہوا اسلام کے اوپر. نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق، ایرسٹوٹلین لاجک اور نو افلاطونی تصوف، نیو پلیٹونک مسٹیسزم کی آماجگاہ بن گیا. یہاں تک کہ فلسفہ و اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا. اس کے خلاف پھر جو ہے رد عمل پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں. مولانا روم، امام ابن تیمیہ، امام غزالی، ان لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے. لیکن کیوں آیا یہ؟ خلا پیدا ہوا تھا. اسی لیے دیکھیے ایک شعر یہاں پر بہت لکھا ہوا نیچے مولانا روم کا، چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنیاں راہم بخاں. کب تک تم یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ You know only Aristotle? You know only Plato? قرآن میں بھی کوئی فلسفہ ہے کہ نہیں ہے؟ چند خانی حکمت یونانیاں، کب تک پڑھتے رہو گے یونانیوں کی حکمت؟ حکمت قرآنیاں راہم بخاں. جب وہ سارا احکام ہی کا منبع اور سرچشمہ، غور و فکر، سوچ بچار، قانون، اس پر بحثوں پر بحثیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے رفع یدین ثابت ہے کہ نہیں ہے، بحثوں پر بحثیں 1400 برس سے چلتی آ رہی ہے، ختم ہونے میں نام نہیں لیتی. تو جب انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے تو قرآن کی حکمت کی طرف کہاں توجہ ہوگی؟ جب ادھر توجہ نہیں ہوگی تو بہرحال انسان کی ایک ضرورت تو ہے، پھر آندھی کہیں اور سے آئے گی، باہر سے آئے گی. اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ ایمان نہ منبع ایمان، قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت. بلکہ صرف ایک ایسی کتاب مقدس بن کر رہ گیا جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں. ایک تیسرا مصرف قرآن کا وہ ہے جو علامہ اقبال نے شعر میں بیان کیا، بآیا تشترا کار جزی نیست از یاسین او آساں بمیری. جو شخص مر رہا اسے سورہ یاسین سنا دو، جان جلدی سے نکل جائے گی، آسانی سے نکل جائے گی. تعویذ گنڈے کے لیے اتنی موٹی کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اعمال قرآنی.
میں یہاں ایک واقعہ میری زندگی کا بڑا عجیب ہے، ویسے اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ایک پیر طریقت تھے، ان سے مجھے بھی کچھ حسن ظن تھا، کرشن نگر میں ان کا کافی بڑا مرکز تھا۔ ایک روز مجھے ایک صاحب ان کی مجلس میں لے گئے تو انہوں نے بہت زوردار تقریر کی قرآن پر عمل کرنے کی۔ میں حیران ہوا، یہ پیر ہیں اور بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے پر زور دیں۔ آخر میں انہوں نے اس عمل کا جو مفہوم بیان کیا وہ یہ تھا، واقعہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایک دیہات میں گئے اور وہاں دیکھا کہ ایک رہٹ چل رہا ہے لیکن چلانے والا کوئی نہیں ہے، خود بخود چل رہا ہے، وہ پانی آ رہا ہے۔ ہم حیران ہوئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کا جو مالک تھا انہوں نے کہا میں فلاں صورت کا عامل ہوں۔ اب یہ عملیات، فلاں صورت کا انہوں نے کوئی چلہ نکالا ہوا تھا، اس چلہ نکالنے کی وجہ سے وہ صورت کے عامل ہو گئے۔ جب اس کے عامل ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب انہیں بیلوں کی ضرورت نہیں رہی، اب رہٹ جو ہے بغیر بیلوں کے خود بخود چلتا ہے۔ عمل بالقرآن کا مطلب یہ تھا ان کے نزدیک۔ آپ سنتے ہو کہ بڑا عامل، اور بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں عامل، یہ عامل کون لوگ ہیں؟ قرآن تو ان کاموں کے لیے رہ گیا، تعویذ کے لیے، گنڈے کے لیے، عملیات کے لیے، آپ مردوں کو سنانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، ختم قرآن کی محفلیں، یا صدر ایوب صاحب نے جو کیا، ہم نے جو پڑھا تھا، جب شروع کیا مطالعہ قرآن مجید کے حقوق کا کہ سونے کے تار سے لکھو اس کو اور محفل قرات منعقد کرو، یہ کام کیا۔ ہوتے ہوتے صورتحال یہ رہ گئی، رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت، بلکہ صرف ایک ایسی کتاب مقدس بن کر رہ گیا جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا۔ یہ مشکات کتاب العلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور کپ کپی طاری کرنے والی حدیث ہے۔ اس کا اگلا حصہ تو میں نے ابھی اس میں کوٹ نہیں کیا، اس مضمون کے ساتھ مناسبت بھی نہیں تھی۔ اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ آپ لکھ لیجئے، جو کہ یہاں میں نے اختصار کیا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، یہ حدیث تو یاد کر لیں۔ اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جبکہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے، حروف کے کچھ نہیں رہے۔ جس پر کہ اقبال نے بہت ہی تلخ انداز میں کہا، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد، مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا۔ صاحب قرآن وہ بے ذوق طلب کیسے ممکن ہے؟ قرآن تو آگ لگا دیتا ہے انسان کے اندر، لیکن قرآن جو ہے وہ جزدان میں بند ہو، جزبان بہت خوبصورت ہو، قرآن بھی جو ہے بہت اعلیٰ آرٹ پیپر پر چھپا ہوا ہو، اس سے کیا بنتا ہے؟ قرآن اندر سرایت کرے تب ہے نا۔ اس کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ میں صرف سنا دیتا ہوں، لکھواتا بھی نہیں آپ کو۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بہت آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔
قالین اعلیٰ ہوں گے، شینڈلیئرز ہوں گے، ماربل کی بنی ہوگی، ہجوم مومنہ بھی ہوگا، وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی۔ وعلماؤہم شر الناس تحت عدیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے پاس سے فتنہ نکلے گا، برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا۔ یعنی ان کا مشغلہ فتنے اٹھانا، فتنے پھیلانا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ تلخ ترین حدیث ہے یہ۔ ایک تو اس اعتبار سے وہ حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کوئی دعوت طعام دینے والا جب کھانا چن دیا جاتا ہے تو بلاتا آئیے تناول فرمائیے۔ تو مسلمانوں تم ایسے لقمہ تر بن جاؤ گے کہ دوسری قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ یہ کنڈیشن تو اس صدی کے شروع میں ہو گئی تھی، جس طریقے سے ٹکڑے ہوئے ہیں سلطنت عثمانیہ کے، یہ تمہارا، یہ تم لے جاؤ، یہ برطانیہ کا، یہ فرانسیسیوں کا۔ سبز باغ دکھائے گئے عربوں کو کہ تمہیں آزاد کریں گے، تم ترکوں کے غلام کیوں بن گئے ہو؟ بغاوت کروائی ان سے، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرا لیا۔ ہندوستان سے فوجیں گئیں، مسلمان بھی گئے ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ پھر ان کے ساتھ وہ وعدے جو تھے عربوں کے خلاف، وہ سب پسے پوش ڈال کر حصے بکھرے کر دیے۔ عراق انگریزوں کے پاس، شام یہ فرانسیسیوں کے پاس، اسی طریقے سے مصر انگریزوں کے پاس، لیبیا یا طالبیوں کی شے ہے، آگے پھر شمالی افریقہ بہت بڑا حصہ، پھر فرانس کے پاس، الجزائر فرانس کا، یہ سارا کچھ ہوتا۔ یہ تو اس صدی کے شروع میں ہو گیا تھا، اور یہ جو کیفیت ہے، اب واقعہ یہ ہے کہ اگر بالکل یہ نہیں تو تقریباً اس کے پاس ہم پہنچ چکے۔ ایک پروفیشن ہے مولویت، پروفیشنل جیلیسیز ہیں، ان کی اپنی جو جماعتیں ہیں وہ ٹریڈ یونینز ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی فقہ ہے حنفی، لیکن دیوبندی بریلویوں کے جھگڑے دیکھیے، قیامت کے جھگڑے ہیں، درود کا جھگڑا ہے، نماز اذان سے پہلے درود پڑھنے کا جھگڑا ہے، کیا کیا جھگڑے۔ ان جھگڑوں کے اوپر دکانیں چمکتی ہیں، دھندے چلتے ہیں، مناظروں میں کسی کی حیثیت بنتی ہے، یہ سارا۔ تو یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى وعلماؤهم شر الناس تحت عدیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ ہوا۔ آپ دیکھیے ہم نے ایک قلب ماہیت، اب یہ قلب ماہیت آپ لفظ سمجھے کیا ہے؟ میں نے قلب کے معنی بتایا چلا، تبدیلی، ہم لکھ دیتے ہیں ماہیت، ٹھیک ہے، یہ ہے کیا؟ ماہیہ۔ ماہیہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا شے ہے؟ اب اس کو ایک مصدر بنا ماہیت، یعنی کسی شے کی اصل حقیقت، ایسنس اس کا، اس کو ماہیت کہیں گے۔ تو قلب ماہیت ایسنشل چینج۔ جیسے میں نے بتایا تھا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، اس سے کیا بنا؟ لا ادریت، یعنی وہ فلسفہ کہ جس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جان سکتے، اس کائنات کی اصل حقیقت اور ماورائی جو مسائل ہیں ان کا حل کسی کے پاس نہیں، لا ادری۔ تو لا ادریت، ماہیہ، ماہیت، ماہیت کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا؟ بولتے ماہیت سب ہے، لیکن بس صرف اتنا سمجھیے ماہیہ سے ماہیت بن گئی۔ قلب ماہیت کسی شے کی جو اصل حقیقت ہے اس کا بدل جانا۔ ایک ہے فارم کی تبدیلی، ایسنشلی چیز وہی ہو، شکل بدل جائے، یہ ظاہری تبدیلی ہے۔ ایک ہے
ایک ہے فارمل چینج، یہ انگریزی میں تو یہ بہت پیارے الفاظ ہیں، فارمل چینج، ایسنشل چینج۔ ایک ہے کہ جس کے اندر ظاہری طور پر تبدیلی آئی ہے، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایسنشل چینج وہ ہے کہ جس میں اس کی اصل ایسنس، ماہیت جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ بالکل ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا، خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ بتائیے ارکان اسلام کون سے ہیں؟ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج تو ہے ہی، جہاد تو ہے ہی نہیں اس میں، جہاد تو گیا۔ It faded into the background۔ سارا ایمفیسس اسلام پر ہے، اسلام پر بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ نو مینشن آف جہاد۔ کچھ لوگوں نے اس دور میں یہ جسارت کی ہے کہ پھر اسے بھی کہا یہ بھی رکن ہے اسلام کا۔ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی غلطی۔ وی کانٹ چینج۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہی ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہی حدیث جبرائیل میں ہے، یہ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا اس بیچ کو حدیث بھی میں پڑھاؤں، پچھلے بیچ کو بھی میں نے پڑھائی ہے۔ تو ارکان اسلام میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا، لیکن ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ ایمان، اس کے ساتھ 2 چیزیں ایڈ کر دیجیے، یقین قلبی۔ یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے، اسلام کے ارکان میں سے۔ ایمان ظاہری شے ہے، ایمان اس کے باطن میں جو حقیقت ہے وہ ہے۔ اسی لیے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقین قلبی۔ مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لاتے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کرتے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہ 2 چیزیں جو ہے جب ایڈ کر دیں گے آپ 5 اسلام کی، ظاہر بات ہے کہ جو مومن ہے وہ مسلم تو ہے ہی۔ اسلام کی 5 چیزیں تو پہلے سے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت، لیکن اس میں ایمان تو اس سے 2 چیزوں کا اضافہ کیجیے۔ یہ جو رے آف لائٹ ہے اس کو جب پرزم میں سے گزارتے ہیں تو کتنے کلر نکلتے ہیں اس میں سے؟ 7۔ اور اس میں ایک طرف الٹرا وائلٹ اور دوسری طرف انفرا ریڈ۔ بالکل وہ سمجھیے کہ 7 کے بجائے 5 تو یہ ہیں جو نظر آنے والے ہیں، اور یہ ادھر جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ہے، ادھر انفرا ریڈ ہے۔ وہ جہاد جو ہے وہ انفرا ریڈ ہے، وہ چیزیں جو کہ نظر نہیں آتی ہیں، جسٹ لائک انفرا ریڈ۔ اور یہ جو الٹرا وائلٹ ہے یہ بہت جلانے والی شے ہوتی ہے۔ یہی کہتے ہیں جب یہ سورج گرہن ہوتا ہے تو الٹرا وائلٹ ریز کا بہت زیادہ طوفان ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ آنکھوں کی بصارت جو ہے اس کو جلا دے گی۔ یہ 2 ارکان ایمان ہے اضافی۔ اسلام کے ارکان میں یو کانٹ ایڈ جہاد، اسلام کے ارکان میں یہ
بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا، جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا، تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا، اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی، جن کی فہرست میں جہاد سے شامل ہی نہیں ہے۔ گویا کہ جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ چار میں سے ایک کی حیثیت ہی سے صحیح بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں ہے، دیکھیں اصول اربعہ اور ارکان خمسہ، اصول اربعہ اسلامک لا کے ہیں، فقہ کے اصول اربعہ چار، ان میں سے ایک قرآن تو ہے نا، اسلام کے ارکان پانچ، ان میں سے ایک بھی نہیں جہاد، اٹ از ناٹ ایٹ آل انکلوڈیڈ۔ اس لیے کہ قرآن تو خواہ چار میں کے ایک ہی کی حیثیت سے صحیح بہرحال شریعت کے اصول اربعہ میں شامل تو ہے۔ جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں بلکہ فرض کفایہ کی ہے۔ یہ تو اصل میں جہاد پر جب ہم گفتگو کریں گے تب بات واضح ہوگی۔ فقہ کی زبان میں جہاد کے معنی ہے قتال۔ فقہ جو ہے کسی اور جہاد کو جانتی ہی نہیں، جہاد کے معنی جنگ۔ وہ جو جہاد ہم نے پرسوں پڑھا تھا، نفس کے اندر جہاد، پھر معاشرتی ٹسل اور کانفلکٹ اور فرکشن، ان سے فقہ بحث نہیں کرتی، یہ اس کے بحث کے دائرے میں داخل ہے۔ لہذا فقہی اعتبار سے جہاد کے معنی ہے قتال، اور قتال ظاہر بات ہے کہ اول تو ہر وقت ہوتی ہی نہیں، جنگ ہر وقت تو نہیں ہوگی نا، تو گویا کہ یہ کوئی مسلسل اومنی پریزنٹ قسم کا یہ فینومینل ہی نہیں، اور جب ہوگی بھی تو یہ تو کفایہ ہوگی نا۔ کفایہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کر لیں، ویسے تو یہ کچھ لوگ کا تو اصل میں صحیح تصور نہیں ہے، کافی لوگ کر لیں، کفایہ کافی سے ہے۔ ویسے یہ کہ چونکہ سادہ سی مثال ہمارے ہاں نماز جنازہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک مسلمان کی نماز جنازہ کچھ لوگوں نے بھی پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پوری آبادی گناہگار ہوگی، یہ فرض کفایت کا تصور ہے۔ میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز یہ مجھ پر اور آپ پر فرض عین ہے، ہر صورت پڑھنی ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، لیکن کفایہ کا لفظ بنا ہے کفایت کفا سے، یعنی فرض کیجئے حضرت عمر کے زمانے میں ڈیمانڈ آئی، شام کے محاذ سے ڈیمانڈ آئی کہ جلد از جلد کم سے کم 10,000 اور مجاہد بھیجیے۔ اب یہاں پر کال کی گئی بھئی آئیں والنٹیئر جو تھے، اسٹینڈنگ آرمیز تو تھی نہیں۔ If 10,000 come forward اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں، باقی کی طرف سے فرض ساقط ہو گیا، ادا ہو گیا۔ 10,000 کو کہیں گے جاؤ بھائی محاذ پر، اب باقی اگر نہیں جا رہے تو گناہگار نہیں ہے۔ ہاں اگر 10,000 کی ڈیمانڈ تھی، 10,000 پوری نہیں ہو رہی ہے تو سب گناہگار ہو جائیں گے۔ If that demand is completed، کفایہ کافی۔ 200 آدمیوں کی ڈیمانڈ آئی تھی، 200 آدمی نکل آئے، بس کافی ہے، ٹھیک ہے، باقی سب کے لیے جو ہے آپ اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں، تہجدیں پڑھیں، اوکے۔ لیکن یہ کہ اگر یہ 200 آدمی نکلے نہیں اور سارے کے سارے جو ہے وہ شہر میں تہجدیں پڑھتے رہے تو سب کی تہجدیں منہ پر دے کے ماری جائیں گی۔ تمہیں تو اس وقت میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ہے فرض کفایہ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ چونکہ فقہ کی زبان میں پہلے تو ہم نے کہا کہ یہ ارکان اسلام میں تو ہے ہی نہیں، اب فقہ جو ہے کسی چیز کو فرض کہتی ہے، کسی کو فرض عین کہتی ہے، کسی کو سنت کہتی ہے، کسی کو واجب کہتی ہے، کسی کو فرض کفایہ کہتی ہے۔ تو فقہ کی زبان میں بھی نمبر ایک تو یہ کہ جہاد کے معنی قتال کے ہو گئے، اور یہ فرض عین تو ہے ہی نہیں، فرض کفایہ ہے۔ لہذا اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاد کیسے اس فوکس آف اٹینشن سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس پر مستند یہ کہ جہاد کا تصور بھی بس ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا۔ اب یہاں ایک ایک لفظ کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ شجرہ طیبہ میں کیا ہوتا ہے؟
ایک درخت کے 3 حصے ہیں. برگ و باہر سب سے اوپر، تنا جو اس کو اٹھائے ہوئے ہے، اور جڑ. ہر درخت کے 3 حصے ہیں. تو اس شجرہ طیبہ جو جہاد ہے، اس کی اصل جڑ کیا تھی؟ جہاد مع النفس. اندر جیسے جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، ایسے ہی جہاد کی جڑ جو ہے مجاہدہ نفس. المجاہد من جاہد نفسہ. اب اس کا اس قتال میں کہیں ذکر ہی نہیں. اس شجرہ طیبہ کو شاخوں اور تنے سے جدا کر کے، تنا جو ہے وہ معاشرتی سطح پر جو ہو رہا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام جو ہو رہا ہے، ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا. چنانچہ ایک طرف جہاد مع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کے مجدار سے پرے ہی پرے اذکار و اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کے جانب موڑ دیا گیا. سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ اب جو ہے جہاد جائے، اوپر جا کر قتال کریں اور آخری سرحد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان سے خامخواہ جو ہے دشمنی مول لیں. اس کی بجائے ذکر کرو، لمبی لمبی تسبیحیں کرو، مراقبے کرو، چلے کاٹو، اونچی ترین منزل تک پہنچ جاؤ گے. شارٹ کٹ ہے. صرف ایک معاملہ رہ گیا، مراقبے، چلے، ذکر، اذکار، اشغال، یہ سب جو تصوف کا راستہ ہے لمبا چوڑا. ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی مرشد ہیں، انہوں نے تو اپنی خانقاہ بنا رکھی ہے. جو لوگ ان کے پاس چل کر آتے ہیں ان کو بھانجنا شروع کر دیتے ہیں، رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کسی کے پاس چل کر نہیں جاتے اس کو بات پہنچانے کے لیے. داعی جو ہے وہ میدان میں جاتا ہے، لوگوں کو پہنچاتا ہے، گالیاں سنتا ہے لوگوں سے. یہاں تو یہ کہ جو خود چل کر آئے گا کہ حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اپنا تزکیہ نفس کرانا چاہتا ہوں، تو اس کو جو بھی ہے وہ ذکر بتائیں گے، اشغال بتائیں گے، یہ پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو، یہ تسبیح اتنی جو ہے روزانہ کر لیا کرو، یہ ذکر اس طرح یہ بتائیں گے. کہاں وہ ہے کہ میدان میں آؤ، باطل کو چیلنج کرو، جمعیت اکٹھی کرو، اکٹھی کر کے باطل کے ساتھ تصادم مول لو. وہ تو پھر یہ کہ اوکھی کاٹی مشکل پینڈا، وہ اوکھی کاٹی مشکل پینڈا، اس کو چھوڑ کے آدمی کیوں نہ یہ راہ یسیر. راہ یسیر کا کیا مطلب؟ آسان راستہ، شارٹ کٹ. اور اس سے ایک آدمی جو ہے وہ خود بخود بھی، وہ بھی فلاں حضرت کے یہ جو ہے اجازت یافتہ ہیں اور فلاں حضرت سے ان کو خلافت ملی ہے. اب وہ تو دوسروں کی جو ہے، آپ خود نہ صرف یہ کہ خود نفس مزکہ بن گئے، دوسروں کا بھی تزکیہ فرما رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ. جب وہاں تک رسائی ان تمام راستوں سے ہٹ کر ادھر سے ہو جاتی ہے تو پھر خواہ کائے کو اس مصیبت میں کھکھیڑ میں آدمی کائے کو پڑے گا. ایک طرف جہاد مع النفس کا رخ اعمال اور معاملات کی مجدار سے پرے ہی پرے اذکار و اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کی راہ یسیر شارٹ کٹ کی جانب موڑ دیا گیا، اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ و دفاع اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا شرک کو. اب اس کو بھی سمجھ لیجئے. میں عموماً جب جہاد کے بارے میں 3 مغالطے بیان کیا کرتا ہوں، کل بھی میرا ایک لیکچر ہے نیپا جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اس میں جہاد کی حقیقت پر گفتگو ہے میری کل. 3 بڑے بڑے مغالطے جو ہے جہاد کے بارے میں، اور ہم وی کانٹ بلیم آور اینیمیز فار دیٹ، اس لیے کہ ان مغالطوں کو خود ہم نے پیدا کیا ہے. اب وہ اس کے اوپر they are playing upon it، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر، انذار کا ترجمہ بھی ڈراؤ، خوف کا ترجمہ بھی ڈر، تو ڈر ہی ڈر ہو گیا. قرآن مجید کے اوپر ڈر تو چھا گیا. پھر تو ترجمے تو ہم نے غلط کیے کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا کہ یہاں تو ہے ہی خوف ہے. اور خوف ظاہر بات ہے کہ ایک منفی محرک ہے، مثبت جذبہ تو نہیں ہے، تو منفی جذبہ ہے.
مثبت جذبہ محبت کا ہے. لہذا عیسائیوں کا یہ اعتراض جو ہے وہ بڑے شد و مت کے ساتھ آیا کہ عیسائیت میں ہم لوگ جو ہے اللہ کی محبت، خدا کی محبت کو ایمفیسائز کرتے ہیں، اور اسلام اور قرآن نے خدا کے خوف اور ڈر کو ایمفیسائز کیا ہے. ایک حد تک بات صحیح، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابتداءً دعوت انذار ہی ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن قرآن کو بحثیت مجموعی لیں گے تو الحمدللہ رب العالمین حمد سے شروع ہو رہی ہے. الرحمن الرحیم، دو صفات جو سب سے پہلے ایمفیسائز کی جا رہی ہیں، وہ تو الرحمن الرحیم کی ہے. اس اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، جو ابتدائی تعارف اللہ کا وہ تو اس طرح کرایا جا رہا ہے، وہ خوف دلانے والا انداز نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب دعوت شروع ہوگی کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں تو اس کا ابتدائی سٹینڈ جو ہے انذار، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، یہی ہوگا. لیکن دوسرا اس میں اضافہ اس سے ہو گیا کہ ہم نے ان تمام الفاظ کا ترجمہ ڈر کر دیا. اسی طریقے سے تین غلطیاں کہ جس کی وجہ سے جہاد پر اہل مغرب کو تنقید کرنے کا اور مخالفانہ تنقید کرنے کا موقع ملا ہے، وہ نمبر ایک، جہاد کے معنی جنگ. نمبر دو، مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہادی ہے، چاہے وہ خود فاسق اور فاجر ہو، بدمعاش حکمران ہے، کوئی عیاش حکمران ہے، اور وہ بدمعاش اور عیاش حکمران مسلمان نام تو ہے اس کا، وہ اپنی مملکت بڑھا رہا ہے تاکہ اور ریونیوز آئیں، زیادہ بڑا محل بنا سکوں، زیادہ بڑا آریہ مہر بن سکوں، زیادہ بڑا شہنشاہ بن سکوں، یہ کام کر رہا. لیکن یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گا یہ جہاد فی سبیل اللہ. دس از ہاؤ ہم نے اس نفس کو بدنام کیا. اور تیسرے یہ کہ جہاد نہ رکن اس دین ہے، نہ فرض عین ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے، اور وہ بھی ہر وقت ہونے والی بات ہی نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کے تصورات سے وہ چیزیں نکلتی چلی گئیں. لیکن بدنامی ان دو چیزوں سے متعلق ہوئی کہ ہر مسلمان جب جنگ کرے گا وہ گویا کہ جہاد ہے. تو جہاد اصل میں کیا ہے، یہ تو پھر کبھی اس پر گفتگو ہوگی، اگرچہ بنیادی طور پہ ہم کر چکے ہیں. جہاد انسان کے پہلے اپنے اندر ہے، نفس سے، پھر معاشرے کے اندر، پھر نظام کے خلاف. یہ تین اس کے بیسک لیولز ہیں. اور دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہم معنی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع، اور بس پڑے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا شرک و ظلم، کفر و فسق، اور زور و منکر. زور جھوٹ کو کہتے ہیں، شہادت زور جھوٹی گواہی. زور و منکر کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، اور حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کے نشر و اشاعت، اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پیہم جد و جہد، اور اس کے لیے سم و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم سعی جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی اور احسان کے جملہ مراحل طے ہونے لگے. کوئی چیز اس میں مشکل آئی ہے یا ٹھیک ٹھاک ہے؟ اس میں ایک مسئلہ نیا آ گیا ہے جو اس ہمارے دوران میں بحث میں نہیں آیا. اس کے لیے ایک سم و طاعت پر مبنی کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، باطل کے خلاف مسلسل جد و جہد، احقاق حق، ابطال باطل کی کیا معنی؟ حق کا حق ہونا ثابت کرنا، باطل کا باطل ہونا ثابت کرنا. احقاق حق اور ابطال باطل، اس کی سعی و جہد اور اللہ کے دین کی اقامت. کہ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے. اس کی جد و جہد، اور اس کے لیے لازم ہے سمع و طاعت کی بنیاد پر قائم نظام جماعت. You can't do it. An individual، چاہے وہ بڑے سے بڑا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام نہیں کر سکتا. He will need a جماعت. دو رسول موجود تھے
حضرت موسیٰ حضرت ہارون جب پوری قوم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو یوں سمجھیے کہ تاریخ وہیں رک گئی. یہ سورہ مائدہ کے اندر مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے ہیں، پھر صحرائے سینا میں آئے ہیں، پھر انہیں تورات ملی ہے. یہ مختلف مراحل ہیں تاریخ کے. پھر ایک وقت آیا کہ انہیں کہا گیا کہ اب جنگ کرو. فلسطین پر جو لوگ اس عرصے میں قابض ہو گئے ہیں، جو اقوام غاصب ہو گئی ہیں، ان کے خلاف جنگ کرو. پوری قوم نے، اور ان کا بائبل کا کہنا یہ ہے کہ 6 لاکھ افراد نکلے تھے مصر سے. 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں تفصیل دے رکھی ہے. ایکسوڈس جو یہ دوسری کتاب ہے تورات کی، فرسٹ بک از جینیسس، سفر پیدائش، اور پھر یہ کتاب الخروج یا سفر خروج ہے، ایکسوڈس. تو ہر قبیلے کے اتنے مرد، اتنی عورتیں، اتنے بچے گن رکھے ہیں. تو 6 لاکھ میں کم سے کم 50,000 تو ہوں گے کہ جو جنگ کرنے کے قابل نوجوان ہوں. لیکن جب جنگ کا حکم آیا ہے تو پوری قوم نے انکار کر دیا. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے، جنگ ہم نہیں کر سکتے. تو 2 رسول ہیں، ان کے ساتھ 2 اور تھے جن کو قرآن کہتا ہے. ایک یوشع ابن نون اور ایک کالب بن یفنہ. قرآن نہیں کہتا تورات. بہرحال 4 بھی کچھ نہیں کر سکے. پھر یہی ہوا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ یہ قوم تو جواب دیے بیٹھی ہے. انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. پروردگار مجھے تو اختیار اپنی ذات کا ہے، اپنی جان کا ہے، یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے. پوری قوم تو انکار کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیں. جواب ملا انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض. اگر یہ ابھی جنگ کرتے تو ہم ابھی ان کو فتح دے دیتے، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی ہے تو اب یہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی. اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. فار 40 لانگ ایئرز یہ بنی اسرائیل اسی صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے پھرے. ان 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا. تقریباً وہ پوری نسل جو نکلی تھی مصر سے وہ ختم ہو گئی. نئے بچے جو پیدا ہوئے اسی صحرا کے اندر، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. نئی نسل پیدا ہوئی، وہ جوان ہو گئی. 40 برس تو بہت ہوتے. پھر حضرت جوشوا جس کو کہتے ہیں، یہ جوشوا، یہ یوشع بن نون، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد اور قتال کیا اور پھر فلسطین کو فتح کیا. تو یہ میں نے پوری پروسیس آپ کو اس لیے بتایا کہ 2 رسول بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک جماعت ایسی موجود نہ ہو، فدائیوں کی، کہ جو مرنے کے لیے تیار ہوں، سر سے کفن باندھنے، جانے دینے کو تیار ہوں. اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا، نظام نہیں بدل سکتا. خانقاہیں چل سکتی ہیں، دارالعلوم چل سکتے ہیں، مسجدیں آباد ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، یونیورسٹیز بن سکتی ہیں، لیکن نظام بدلنے کی بات جب آئے گی، اس لیے کہ نظام جو بھی قائم ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیجڈ کلاسز ہیں جو اس نظام کے ساتھ وابستہ ہے. آپ نظام کو چینج کرتے ہیں تو وہ پریولیجز جو ہیں، پریولیجڈ کلاسز کے پریولیجز، یہ ان کے اوپر آنچ آتی ہے، وہ ختم ہوتے ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے اٹ فیلز تھریٹنڈ، لہذا اس کا منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. وہ تو وہ چاہیں گے اسٹیٹس کو، کہ جیسی کیفیت ہے جو کہ تم چلنی چاہیے، نظام میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اوپری کوئی اصلاح کر لو، کوئی تبدیلی کر لو، رشوت کے خلاف مہم چلا لو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. ٹھیک ہے بھائی، رشوت ختم ہونی چاہیے، لیکن جاگیرداری کے خلاف مہم چلاؤ پھر تو مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا. ہاں، رشوت کے خلاف چلاؤ، لمبے لمبے بورڈ لکھ دو، رشوت لینے والے کمینے بنا دو، جو کر دو، کسی کو کیا نقصان پڑتا ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ وہاں ایک فرد کام نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک جماعت تیار نہ ہو. گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم صحیح جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج بحث ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی. اس وقت جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں ہے مسلمانوں میں کسی انقلابی تحریک کے اٹھانے کی، وہ یہی ہے. ان کاموں کو، ہاں اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے، فرض عین نہیں سمجھتے. آپ کی تائید کریں گے، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے.
ساری کسر یہاں ہے۔ فرض عین، وہ فرض عین کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان چونکہ ہم سمجھتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے، ایمان تو ہے ہی ہے ہمارے پاس، بھائی ایمان کی دعوت دینی تو ہندوؤں کو دو جا کے، ایمان کی دعوت دینی ہے تو کسی اور کو دو، ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہمارے پاس ایمان ہے ہی، ٹیکن فار گرانٹیڈ، حالانکہ وہ نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔ لہذا وہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے تبلیغی جماعت کا 10 لاکھ ہوئے، 15 لاکھ ہوئے ہوں گے جمع، کتنے ہوئے ہوں گے کل میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ وہ اس نظام باطل کے ساتھ ٹکرانے سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی بحث ہی نہیں، اس کے خلاف بات ہی نہیں۔ نیکی کی تلقین ہے، نماز کی تلقین ہے، روزے کی تلقین ہے، اس کی تلقین ہوگی، منکرات کے خلاف تنقید نہیں ہوگی۔ اس سے بالا ہی بالا اور ورے ہی ورے، یعنی اس ساری جد و جہد سے کو چھوڑ کر اسلام اور ایمان اور تقوی اور احسان کے جملہ مراحل طے ہونے لگ گئے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ قطب وقت بھی بن سکتا ہے، اگر وہ مرشد اعظم بھی بن سکتا ہے، اور وہ سب کچھ بن سکتا ہے بغیر اس کے، تو کیوں نہ پھر آدمی جو ہے اس راستے کو اختیار کرے۔ اللہ اللہ کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت، ببین تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا۔ ببین کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، ببین ببین دیکھو، تفاوت رہ راستے کا فرق اور تفاوت، از کجاست تا بے کجا، کہاں سے کہاں تک فرق واقع ہو گیا۔ کہ مصداق کجا وہ کیفیت کہ صحابہ کرام جذبہ جہاد سے سرشار بیک زبان رجزی انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ We have sold ourselves. We have already sold ourselves to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. That we shall continue this jihad. And now it will continue till we are living. When I am dead, that's a different thing. میں بھوکا ہوں تب بھی کرنا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا تب بھی کرنا ہے، جہاد تو کرنا ہے۔ ما بقینا ابدا، جب تک جان میں جان ہے اس کو جاری رکھنا۔ کیوں یہ کہہ رہے ہیں ذرا غور کیجئے۔ کئی دن کے فاقے تھے جس وقت کہ یہ شعر پڑھا جا رہا تھا غزوہ احزاب میں، اور اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ شدید سردی کا موسم، سردی میں ویسے انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یو نیڈ مور کیلوریز ٹو برن۔ یہاں کئی وقت کے فاقے ہیں، لہذا پھر جب کھڑے ہوئے ہیں لے کے کدالیں کھودنے کے لیے، تو کچھ پتھر چادروں کے ساتھ اپنے یہاں پیٹ کے ساتھ پتھر رکھ کر چادروں کو کس لیا۔ اس وقت نحن الذین بایعوا محمد، جب بیعت کی ہوئی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کی ہے، بیعت کی ہے، اب تو ہمیں اپنی زبان پوری کرنی ہے۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک ہم جان میں جان ہے جہاد جاری رہے گی۔ کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرنے والا، نبی بننے والا، ایک متنبی اور اس کی ذریت سلبی و معنوی نے تو مراد ہے غلام احمد قادیانی۔ ذریت سلبی جو ہے وہ اس کی جو نسل چل رہی ہے، وہ بشیر احمد پہلا جو تھا، دوسرا خلیفہ ان کا، پھر یہ کہ ناصر احمد، طاہر احمد، یہ تو نسل ہے اس کی۔ اس کی ذریت سلبی و معنوی وہی ہے لوگ کہ جو اس کے ماننے والے ہیں، نے تو جہاد بالسیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا۔ چنانچہ آپ چاہیں تو لکھ لیں، غلام احمد قادیانی شاعری بھی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ان کا ایک شعر ہے، بلکہ مجھے مصرع ہی یاد ہے صرف، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، دوستو اب دین کے لیے جنگ کرنا حرام ہو چکا ہے۔ یہ شریعت ہے غلام احمد قادیانی کی، قتال منسوخ۔ اب جو بھی وہ کرتے ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اشاعت ہے، کتابوں کا چھاپنا ہے، یہ ہے وہ، یہ بس یہی جہاد ہے، باقی دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال۔
تو انہوں نے تو حرام ہی کر دیا۔ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی اسے فرض کفایہ کے درجے میں رکھ کر، فرض عین تو ہے ہی نہیں، فرض کفایہ کے درجے میں اپنی زندگیوں میں سے مستقلاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے باقی رکھا ہو کہ رہوار یقین ماں بصحرائے گماں گم شد، اس لیے کہ میرے یقین کا جو گھوڑا تھا وہ گماں کے صحرا میں گم ہو گیا۔ اب یہ تھا قرآن اور جہاد کے موضوع پر ہماری گفتگو جو آج یہاں ختم ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک مضمون پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا، یہ جس مضمون پرچے میں چھپا ہوا اس کے کچھ پرچے جو ہیں مکتبے میں موجود ہیں، لیکن میں ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا کہ آیا یہ میں پڑھوا دوں آپ لوگوں یکے عزد اللہ اربعہ، لیکن اس میں پھر کوئی اضافی فیکٹرز بھی ہیں قرآن مجید سے جو مسلمانوں کو دور سے دور تک، دور سے دور تر کرتے چلے گئے، اس کی بحث کی ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک مقالے میں۔ تو وہ میں دیکھتا ہوں، سوچوں گا، یا تو یہ ہے کہ یہ آپ لوگ پرچہ لے لیں گے اور پڑھ لیں گے اپنے طور پر، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں عزیز عاقف سے کہوں کہ وہ کسی ایک لیکچر میں وہ آپ کو پڑھوا دیں، اس کا اجتماعی مطالعہ کروا دیں، اس میں بھی بعض نکات ہیں کہ جو وضاحت طلب ہے۔ اب یہ کچھ سوالات ہیں۔ سلسلہ ہے تصوف کا جو طریق تربیہ اور تزکیہ اور تربیت ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں اصلاح کا پہلو موجود ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے جزوی اصلاح تو اس میں کیا، جو ہندوؤں کا تصوف ہے کیا اس میں نہیں؟ ہندوؤں کے ہاں یا اور جو دوسرے سلسلے ہیں جزوی طور پر تو یقیناً اس سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے خیر سے مطلقاً خالی تو نہیں ہے، اصلاح تو ہوتی ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اصلاح جو ہے وہ صرف انڈیویجول کی تک جا رہی ہے یا وہ اصلاح نظام پر منتج ہو رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا تھا جس سے انڈیویجول کی اصلاح بھی ہو، لیکن پھر اس انڈیویجول کو استعمال کیا جائے نظام کی اصلاح کے لیے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہو، تاکہ جو انسان کے اوپر حکومت ہے، انسان کا انسان پر ظلم ہے، اس کا خاتمہ ہو، جسٹس ہو، عدل ہو، قسط ہو، لیقوم الناس بالقسط۔ لیکن ان سلسلوں نے ادھر سے ہٹا کر صرف اسے انفرادی سے انفرادی یہ سلسلہ تو چلا ہے۔ جو بھی خیر تھوڑا بہت ہمارا دنیا میں رہ گیا ہے وہ اسی ذریعے سے آیا ہے نا، آخر انہی راستوں سے اسلام پھیلا ہے۔ کم سے کم آج کی دنیا میں جو مسلمان ہیں اس کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان حضرات کی ہے دور صحابہ کے بعد۔ لیکن یہ کہ اس نظام کو دوبارہ آج تک ہم قائم نہیں کر سکے کہ جو خلافت راشدہ میں قائم ہوا تھا، اس کے لیے اس سلوک کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اختیار کیا تھا۔ وہ ہے سلوک جو ہے کہ جو آج ہم جس کو کہ دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دے۔ اب آپ نے دوسرا سوال بھی یہی کر لیا۔ بر صغیر میں علی حجویری اور معین الدین احمد ایسے صوفیاء نے اشاعت اسلام اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیا ان کا طریق تربیت سنت کے مطابق تھا؟ بس دیکھیے اس میں اب ایک سنت تو وہ ہے جیسے کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے، یقیناً یہ جو بھی شخص اس وجہ سے مسواک کرتا ہے کہ حضور مسواک کرتے تھے، ایک نے تو یہ سمجھا کہ چلیے جی حضور اصل میں مسواک کرتے تھے اس لیے کہ بدنات صاف ہو جائے، میں برش سے کر لیتا ہوں صاف، تو یہ بھی سنت پر عمل ہو گیا۔ لیکن ایک شخص وہ کہتا ہے نہیں مسواک کرتے تھے میں مسواک ہی کروں گا، یقیناً اس کا میں سمجھتا ہوں کہ درجہ اونچا ہے کہ حضور سے اس کو اتنی محبت ہے کہ وہ حضور کے ساتھ مشابہت بھی چاہتا ہے۔ تو ان سنتوں کا تو یقیناً اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہ سنت کہ باطل کے نظام کو ختم کر کے اسلام کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد جو میرے نزدیک سب سے بڑی سنت ہے۔ لیکن سنت تو حضور کے عمل کا نام ہے نا۔ حضور کے عمل میں جہاں یہ چیز شامل ہے مسواک، جہاں حضور کے عمل میں یہ چیز شامل ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں جائے بایاں نہ جائے، یہ بھی حضور کی سنت میں داخل ہے۔ لیکن یہ کہ آپ پورے حضور کے 23 برس کی جد و جہد کو شمار کیجئے تو اس کا مقصد کیا تھا؟ دین کی دعوت اور اقامت۔ لیکن بعد میں دعوت تو رہ گئی، اقامت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ایک لمیٹڈ سینس میں تو وہ سنت بھی ہے، لمیٹڈ سینس میں اس میں خیر بھی ہے، لمیٹڈ سینس میں اس کے اندر ساری خوبیاں بھلائیاں موجود ہیں۔ اس لمیٹڈ سینس میں شاید میرے آباء و اجداد بھی کہیں ہندو ہی ہوں گے اور وہاں سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، تو اگر ان حضرات کی محنتیں نہ ہوتی تو شاید ہم تک یہ کلمہ اسلام پہنچتا ہی نہ۔ اس معنی میں ان کی صلاحیتوں اور ان کی خدمات کا انکار کرنا تو بڑی جہالت ہے۔
لیکن اصل میں ہم ان کو کمپیئر کر رہے ہیں طریقے نبوی سے، یہ فرق ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے لیے اب کیا ہے جو فریم آف ریفرنس ہے، اگر وہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر فریم آف ریفرنس وہ ہے تو ان کے اعتبار سے جب ہم گنتے ہیں تو ایک جزوی بات ہے، یہ اس کے اندر خیر جو ہے وہ جزوی خیر ہے، اس میں وہ جو نظام کو بدلنے کا معاملہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ باقی انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا اعتراف پورا ہونا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے۔ بہرحال اب ان کے مزار جو ہیں چاہے وہ شرک کے اڈے بن گئے ہوں، لیکن اس سے ان کے اوپر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ حضرت مسیح کو اگر عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تو حضرت مسیح پر تو اس کا کوئی حرف نہیں آئے گا، کوئی جرم حضرت مسیح کا تو نہیں ہے، وہ تو نہیں کہہ کے گئے تھے۔ یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے تو، ان کے ہاں تو نہ کوئی گدیاں تھیں، نہ کوئی عیش تھے، نہ کوئی ان کی جائیدادیں تھیں، نمک سے روٹی کھا رہے ہیں یا کبھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ان کا تو حال یہ تھا۔ آج ان کی گدیاں جو ہیں وہ عیاشیوں کے جو ہے وہ بہت بڑے مرکز بن گئے، تو اس سے ان پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو جیسا کہ میں نے آخری مثال دے دی، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو پھر اور یہ کہ دوسروں کو کیا سے کیا بنا لیں، یہ دوسری بات ہے۔ ان کا ادب ہونا چاہیے، لیکن محمد الرسول اللہ والذین معہ اگر اس کو سامنے رکھنا ہے تو اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، بس اس کو سمجھ لیجیے۔ مصطفیٰ رمضان کون ہے؟ فقہا حضرات کے نزدیک تو جہاد سے مراد محض قتال ہی ہے، لیکن اہل حدیث حضرات جو کہ فقہ کو قبول ہی نہیں کرتے تو وہ جہاد کو محض قتال کے معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ نہیں، اہل حدیث کا تو اصل میں کچھ اور مسئلہ بن گیا اس وقت جو بن گیا ہے، اور وہ صرف اہل حدیث کا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا ایک ادارہ، یہ جو دعویٰ والارشاد ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاد یعنی قتال پاکستان سے باہر، اور پاکستان کے اندر دعوت و تبلیغ، گویا کہ وہ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ جہاد کا صرف دعوت و تبلیغ کا مرحلہ جو ہے وہ ہم رکھیں، باقی وہاں چونکہ انڈین آرمی سے تعلق معاملہ ہے یا کسی اور سے ہے تو وہاں جہاد کریں۔ تو یہ ان کی اصل میں غلطی آپ سمجھیے، لیکن یہ کہ وہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جہاد کے معنی صرف قتال سمجھتے ہوں، بلکہ یہ کہ وہ جو یہاں کام کر رہے ہیں اسے بھی تو آخر جہاد ہی سمجھتے ہوں گے نا، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ مجھے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنے کے لیے ایک جماعت بنا کر کوشش کرنا، اب اس کے لیے کون سا راستہ ہے؟ دو ہی راستے ہیں، یا الیکشن کا راستہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا راستہ ہے۔ تو وہ ایجیٹیشن کا راستہ بھی اختیار نہیں کرے، الیکشن کا راستہ بھی اختیار نہ کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو سٹیٹس کو رہے گا، یہاں تو بانسری وہیں بجے گی اور یہاں تو وہی پرنالہ وہیں گرے گا، اور یا یہ کہ نواز شریف اور یا بے نظیر اسی کی حکومتیں بنے گی۔ اب آپ جا کے جہاد کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، جہاد کر رہے ہیں افغانستان میں، اس سے مجھے اختلاف ہے کہ ہمارا اولین فرض اس ملک کے اندر اسلام نافذ کرنے کے لیے اپنی ساری قوتوں کو مرکوز کر کے جد و جہد کرنا۔ چنانچہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ کشمیر سے نوجوان جذباتی آئے اور پاکستان میں آ کے سخت مایوس ہوئے، ڈسلیوشن ہوئے کہ کیا ہے، ہم کیا سمجھتے تھے پاکستان میں کیا ہوگا، یہاں ہے کیا۔ اینڈ I can very well imagine and appreciate، کیونکہ میرا اپنا حال یہ ہوا تھا۔ اب 15 برس کی میری عمر تھی، میٹرک کا امتحان میں نے پاس کیا تھا، پاکستان کے لیے کام کیا تھا، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد ہم 20 دن پیدل چل کر، اور اس سے پہلے 1 مہینے سے زائد محصور رہے ایک اس شہر کے اندر، حصار نام بھی اس کا نام حصار تھا، محصور رہے مسلسل، آج حملہ ہو رہا ہے، ادھر حملہ ہو گیا، ادھر حملہ ہو گیا، بہرحال اللہ نے بچایا۔ پھر پیدل اس میں 20 دن پیدل قافلے چل کر آئے، یہاں پہنچے ہیں سلیمان کے ہیڈ ورکس تک تو پیدل قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ اس کے بعد ایک ٹرک کرائے پر کیا اور سب سے قریب قصبہ تھا وہ کاڑا، اور کاڑے میں جاتے ہی جو اس میں داخل ہوئے بازار میں تو بہت اونچے اونچے فحش فلمی گانوں کے ریکارڈ لگے ہوئے تھے۔ جو میری کیفیت اس وقت ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان ہے، ہم تو نہ معلوم کیا خوابوں کی سرزمین، کوئی اللہ کی حکومت، اللہ کا نظام ہوگا، اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ چاہے یہ ہماری حماقت تھی، اپنی کم سمجھی تھی، لیکن بہرحال ایک جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کا ایک احساس ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ وہاں سے بیچارے جو شروع میں نوجوان آتے تھے ان کو یہی کیفیت پاکستان میں جو ہے وہ سامنے آتی تھی۔ یہ کون سا ہے؟ اچھا، آپ بہت عرصے سے تبلیغ کا کام ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے ہمارے ملک میں ہونے والی برائیوں کے خلاف جہاد نہیں ہوا؟
خاص کر کراچی کے حوالے سے بات ہے۔ اصل میں یہ ایسا ہی ہے کہ جب تک کہ ایک جماعت اتنی طاقتور تیار نہ ہو جائے کہ جو پھر چیلنج کر سکے، اس سے پہلے صرف زبان سے بات کی جا سکتی ہے، نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر باللسان، زبان سے بات کی جا سکتی ہے، ہاتھ سے نہیں۔ ہم ایک جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں معتدل تعداد میں لوگ ایسے آ جائیں کہ جو سر سے کفن باندھ لیں اور تیار ہوں اور ایک امیر کے حکم پر حرکت کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو جیسے افغانستان میں ہوا، 15 لاکھ جانیں جا چکی ہیں اور ابھی تک وہاں کوئی خیر کی صورت کہیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ گروپس کے اندر تھے، مختلف تھے، دھڑے تھے۔ اب وہ 6 سال ہو گئے شاید روسیوں کو گئے ہوئے، اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کے بعد سے تو جو بھی خون ریزی ہوئی ہے وہ آپس میں ہے۔ ایک امیر کے ساتھ کم سے کم جہاں تک میرا اندازہ ہے 2 لاکھ افراد اگر نہ ہوں تو ہاتھ سے طاقت سے چیلنج کرنے کا مرحلہ نہیں ہے۔ بات کرتے رہیے، اس جماعت کو بناتے رہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے کے اندر دعوت و تبلیغ کا سر انجام دیا، فریضہ، کسی بت کو توڑا نہیں، بلکہ اسی حرم میں نماز پڑھی جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، آگے بھی بت، پیچھے بھی بت، بلکہ 13 برس میں 7 اور شامل کر لیجئے۔ 20ویں برس جب گئے ہیں عمرہ قضاء کے لیے سن 7 ہجری میں، تو اسی کعبے کا طواف کیا ہے کہ جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اسی حرم میں طواف کیا ہے جو سارا بتوں سے پر تھا۔ اس لیے کہ یہ قریش نے یہی کہا تھا نا کہ ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، آپ آئیے طواف کر لیجئے۔ یہ اجازت تو نہیں دی تھی کہ آپ کسی بت کو توڑ دیں، یہاں سے ہلا دیں۔ تو 20واں سال بھی ہے حضور کی بعثت کا، سن 7 میں کیا ہے حضور نے یہ عمرہ قضاء، کسی بت کو توڑا نہیں۔ بالکل یہی ہمارے سامنے ہے، جماعت ہمیں بنانی ہے۔ اس میں یہ کہ سہل نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، شروع میں رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ حضور کو بھی 10 برس میں بمشکل 125 یا 150 آدمی ملا، 10 لانگ ایئرز، اور شدید ترین جو محنت ہو سکتی تھی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہم جیسے تو سینکڑوں بھی ہوں گے، ہزاروں بھی داعی ہو تو اس جیسا ایک داعی نہیں بنتا۔ ان کی سیرت کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ بالکل بے داغ سیرت ہے میری؟ بے داغ سیرت کا حامل 10 برس محنت کرتا ہے، 125 یا 150 میکسیمم۔ He was not able to stay at Makkah on his own۔ ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ وہاں نہیں رہ سکتے تھے، اب لہذا طائف گئے ہیں کہ شاید یہاں میں اپنے آپ کو کوئی میرا ساتھ دے، یہاں کا بڑا سردار تو میں شفٹ کر لوں۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو شروع کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں رفتار بھی بہت کم ہوتی ہے، اور اس میں وہ جو بھی تکلیف ہے وہ ذاتی جھیلنی پڑتی ہے، کسی برائی کے خلاف عملی اقدام نہیں ہوتا۔ آخرت کا فیصلہ کیا مسلمان ہونے پر ہوگا یا مومن ہونے پر؟ کیا مسلمان ہونا کافی نہیں ہوگا جو صرف تقلیدی ایمان رکھتے ہوں؟ دیکھیے، تقلیدی ایمان بھی اگر ایمان یقین کی شکل اختیار کر لے، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ تقلیدی ایمان بھی یقین کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اگر دل میں یقین کا درجہ ہے تو وہ مومن ہوگا جو آخرت کی فلاح کا جو ہے اس کو امید ہے۔ جب مومن ہوگا تو اس کے اعمال کی جانچ ہوگی، کافر کے اعمال کے جانچ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ مومن کے اعمال کو جانچا جائے گا کہ اس کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا بدیوں کا، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اگر کسی کا برائیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ کسی طرح کنڈون نہیں ہوتا تو اسے جہنم میں ڈالیں گے، لیکن اس کے بعد وہ نکل آئے گا اگر ایمان اس کے دل میں تھا۔ لیکن یہ کہ اگر ایمان کا کوئی ذرہ ہی نہیں ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو وہاں اصل شے جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان پر۔ ایمان اکتسابی بھی ہو سکتا ہے اور تقلیدی بھی ہو سکتا ہے، ایمان شعوری بھی ہو سکتا ہے، غیر شعوری بھی ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں ہیں which you believe and you believe unconsciously یا subconsciously, not consciously, they are part and parcel of your beliefs، لیکن اگر وہ یقیناً ہے، یقین کے درجے میں ہے تو وہ ایمان ہے۔ مدینے میں فتح مکہ سے پہلے منافقوں کو بھی مسلمان مانا گیا جبکہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، کیا وجہ ہے؟ نہیں، اسلامی حکومت کا درجہ تو ایک اعتبار سے قائم ہو گیا تھا۔ میں جس چیز کی نفی کرتا ہوں وہ کہ اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی۔
مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا مسلمان معاشرہ مل گیا، اس میں آپ کو حیثیت اور اختیار جو ہے وہ بھی مل گیا، اگرچہ اس کی جورسڈکشن ابھی محدود تھی، ابھی ان کے قبائلی نظام بھی برقرار تھے، ابھی یہودی بھی موجود تھے، منافق بھی موجود تھے، لیکن بہرحال یہ مستقل اصول ہے جو طے کیا گیا ہے دنیا میں کہ منافق بہرحال منافق ہی مانا جائے گا۔ وہ تو مکے میں بھی ہوتا تو منافق ہوتا اور مسلمان ہی مانا جاتا، اور مکے میں بھی تو نفاق کا تذکرہ موجود ہے نا۔ سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے اسی منتخب نصاب کے 5ویں حصے میں جا کر، سن 5 نبوی میں نازل ہوئی، اس میں نفاق کا تذکرہ موجود ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ تو نفاق تو مکے میں بھی ہو سکتا تھا، نفاق مدینے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن مکے میں بہت شاذ، بہت کم، اصل میں مدینے میں شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ منافق ہمیشہ مسلمان سمجھا جائے گا، اسلامی معاشرے میں بھی، اسلامی ریاست میں بھی، تو وہاں کا معاشرہ تو اسلامی بن چکا تھا۔ مرتد کی سزا کیا صرف بنی اسماعیل کے لیے تھی یا کہ عام سنت اور اجماع میں اس کی دلیل یا روشنی کیا ملتی ہے؟ مرتد کی سزا اسلامی ریاست میں قتل ہے۔ بنی اسماعیل کے لیے سزا وہ مرتد کی وجہ سے نہیں تھی، وہ مرتد کہاں تھے؟ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو اسلام لائے اور پھر مرتد ہو۔ بنی اسماعیل کے لیے جو سورہ توبہ کے آخر میں آیات آئی ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو قتل کر دیا جائے، براۃ من اللہ ورسولہ، یہ جو ساری آیتیں 6 نازل ہوئی ہیں، یہ ان کے لیے کہ جو بنی اسماعیل میں سے یا ان کے تابع عرب تھے اور وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ حضور ان میں سے تھے اور ان کی زبان میں حضور نے اتمام حجت کر دیا آخری درجے تک، لہذا ان کے لیے رعایت نہیں تھی۔ ان کے لیے تو پھر وہی سزا تھی کہ جو ہر رسول کی قوم کو ملتی رہی ہے اگر وہ قوم رسول کو نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو نہیں مانا، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ہود کی قوم نے حضرت ہود کو نہیں مانا، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح کو نہیں مانا، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت شعیب کی قوم نے حضرت شعیب کو نہیں مانا، ہلاک کر دی گئی۔ حضرت لوط کی قوم نے حضرت لوط کو نہیں مانا، ہلاک کر دی گئی۔ آل فرعون نے موسیٰ کو نہیں مانا، ہلاک کر دیے گئے۔ اس معنی میں بنی اسماعیل جو ہیں ان کے لیے حکم تھا قتل عام کا، اگرچہ وہ سب کے سب ایمان لے آئے ان آیات کے بعد۔ اب وہ سچے دل سے لائے، صدق دل سے لائے یا جان بچانے کو لائے، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن انہوں نے لیا، کسی ایک کو بھی قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن یہ تھا در حقیقت ارتداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لائے ہی نہیں۔ اب جو کوئی شخص مسلمان ہو اور پھر کافر ہو جائے، اسلامی ریاست میں اس کی سزا قتل ہے، اسلامی ریاست کے باہر نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی ریاست جو ہے اس کی بنیاد چونکہ ایمان پر ہے، اسلام پر ہے، لہذا کچھ لوگ اس کی جو اخلاقی اس کی حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سازش اختیار کر سکتے ہیں کہ اسلام لاؤ پھر جاؤ، اسلام لاؤ پھر مرتد ہو جاؤ، تاکہ لوگوں کے اندر اسلام کی ساکھ جو ہے ختم ہو جائے کہ دیکھو جی یہ لوگ ایمان لائے تھے، اسلام لائے تھے، اندر جا کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، واپس آ گئے۔ اس لیے، اور یہ ذکر ہے سورہ آل عمران میں موجود ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کہ ایسے کرو۔ یہودیوں نے اس کی ایک گویا کہ سازش بھی کی تھی، صبح کے وقت ایمان لاؤ، شام کو مرتد ہو جاؤ، تاکہ یہ جو مدینے کے لوگ ہیں وہ سوچیں گے بھائی اچھے بھلے لوگ تھے، بڑے شریف لوگ لگتے تھے، بڑے عالم لوگ تھے، آئے تھے، ایمان لائے، سارا دن حضور کے ساتھ رہے ہیں، آخر کچھ تو دیکھا ہوگا نا، کوئی نہ تو دال میں کالا ہوگا جو یہ واپس چلے گئے۔ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، لہذا اسلامی ریاست میں ارتداد کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں تو بات دوسری ہے۔ میرے پاس اب یہ ریٹن کوسچن اور موجود ہے۔ انقلاب کے بعد اگر حکومت الہیہ کے بن جانے پر بھی قرآن اور جہاد بھی ثانوی حیثیت اختیار کر دیتے ہیں تو پھر کیا اس کا حال ایسا ہی نہ ہوگا جیسے خلافت راشدہ کا ہوا؟ اس میں تو دیکھیے یہ جان لیجئے کہ ہر کمال کے بعد زوال تو آتا ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے بعد زوال آ سکتا ہے تو حضور سے زیادہ بڑا تو کوئی داعی یا کوئی شخصیت اب آنے والی نہیں، چاہے وہ حضرت مہدی ہو اور چاہے وہ حضرت مسیح ہو علیہ السلام۔ ہمارا تو تذکرہ ہی کیا ہے، لہذا حدیث سے بھی ثابت ہے، اصل میں اس جمعے میں آپ نہیں تھے، میں نے بہت تفصیل سے وہ حدیثیں بھی بیان کی ہیں کہ اس غلبہ اسلام کے بعد جس کی خبر دی گئی ہے پھر ایک دور آئے گا اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر ظلم ہوگا، پھر ایک ہوا چلے گی، اہل ایمان کو سب کو اللہ تعالیٰ ایک بڑی میٹھی نیند سلا دے گا، اور پھر
جو ساعت اور قیامت کی سختیاں جو ہیں وہ صرف کفار کے اوپر ہوں گی. تو یہ ہے علیحدہ صاحب، اس کو بھی آخر تو آنا ہے زوال، وہ تو کوئی دائم رہنے والی شے نہیں ہے اس دنیا میں. ہاں جی، آپ کو ہاتھ کھڑا کیا تھا. اسلامی ریاست میں اس کی اجازت نہیں ہوگی. کیوں نہ، مرتد تو ہو گیا نا، وہ تو سزا ہے نا، اجازت نہیں. کیا قتل اس لیے کیا جائے گا کہ یہ اس اسلامی ریاست کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا اس شخص کے لیے یہ آپشن اوپن ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے. اس لیے اس ملک کی بنیاد جو ہے وہ ہے اسلام، جس کو ہم نے اوریجنلی ایک ذمی کی حیثیت سے ایکسپٹ کر لیا ہے. وی شل ایکسپٹ ہم، اس کا سٹیٹس وہی ہے، وہی رہے گا. اسلام لے آئے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی مسلمان کے کافر ہونے کی یہاں پر اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اٹ کین بی یوزڈ فار اے کانسپیریسی اگینسٹ دی اسٹیٹ. تو جہاں پر آپ کو معلوم ہے قانون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی امکان بھی ہو اس کا بھی سد باب، اس کو روکا جاتا ہے اس ذرائع کو. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں. اچھا جی، کافی ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ.